question. My lord, I will answer it at two levels. As far as the case law of this court is concerned, there are three judgments which hold that in case of a conflict, the rules will prevail and that the statute will yield to the rules. Your Lordship may kindly note. The first one is Chairman NWFP Forest Development Corporation versus Khurshid Anwar Khan, 1992, SCMR 1202. Page? 92 SCMR 1202 at 1205. Rules will yield to? The rules will prevail. Rules will prevail. And in this case, Mr. Justice Zulla clearly said that we are not bound, if we have something in the rules, we are not bound to follow CPC, CRPC, we are not bound to follow statutes, because that sounds on the concept of independence of judiciary. My lord, the second judgment is Baz Mohammad Kakar versus Federation of Pakistan, PLD 2012, Supreme Court, 923 at 994, para 73. At what? 994, para 73. Well, this, and also, Your Lordship, the court may only note para 64 at 988, where the earlier case that I cited, the 92 SCMR case, was cited, discussed with seeming approval. And then at para 73, their Lordships dealt with the actual statute in question, in that case, the Contempt of Court Act, and they struck down its relevant provisions. The third judgment, my lord, is the one recently delivered by a three-member bench, Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. This is the judgment in CP number 21 of 23. If I, for ease of reference, if I can just refer to it as the Review Act judgment, where the act regarding review of judgments and orders of this honorable court was struck down by this honorable court. A three-member bench judgment. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. It's not reported? It's not reported. It was delivered, I think, late in August, middle of August. CP number? CP 21 of 2023. And decided on? It was 11th of August, 2023. Cheek. And the relevant paras in this, my lord, are 28, 42, 45, 42, 45, 48, 49, and then 55 to 58. And your Lordship may just also note, there is one judgment of the Lahore High Court on this also. Vice Chairman Punjab Bar Council versus Government of Punjab, PLD 2021 Lahore, 544 at 580, para 61. Now, in this case, certain amendments had been made to the CPC, which were contrary to the rules that had been framed by the Lahore High Court. And a single bench of the Honorable Lahore High Court struck down those amendments, in part for being in violation of the rules. Was, and also was it challenged subsequently? Well, it was in any event an ordinance, and I think by the time the challenge could have been thrown, the ordinance would have lapsed in any event, not to my knowledge. I'm not sure whether it was challenged, but not to my knowledge. Do you recall that the amending ordinance that had made changes in the section or the rules? In the rules, but also there were some provisions in the amendments in the sections also. Those were also struck down. If I remember correctly, I'm not absolutely sure. The reason why I'm asking is that in our Sindh High Court, where we have the original side, the Sindh Chief Court rules original side expressly provide that to the extent that the Sindh Chief Court rules are in conflict with the rules of the CPC, those rules shall stand superseded. My lord. Something equivalent to that. My lord, I think by and large the amendments were made in the schedule to CPC through rules. Who was the author, Judge? Mr. Justice Shahid Kareem. भंडारी साहब ये बताइए, if say for instance the Parliament enacts a law on data protection, a data protection act, and that is in conflict with the rules made by the Supreme Court under Article 191, which would the rules prevail or the act? Well, in that scenario, my submission is that the rules will prevail, because in order to make a law on data protection which
also provides for practice and procedure of the Supreme Court. It has to go through entry 55. So the tests, the conditions of entry 55 will have to be met, which may not be possible in this case because there is nothing in the body of the Constitution by or under the Constitution, and I'll come back to Justice Mansoor's point on this, just to explain this a little more. There's nothing in the body of the Constitution which allows the Parliament to make this law and to expressly authorizes it to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court. The general principle of interpretation is that the rule cannot go beyond the Act and rule cannot supersede the Act. If you say that rules are binding but Act is not binding, whether this is the true interpretation of the... My lord, that principle applies when the rules are framed under that very statute. So the rules cannot go beyond the parent statute. Here the rules are being framed under the Constitution, not in exercise of any powers by the statute. So where there is an express statutory power by virtue of an express matter in the Constitution, there it is possible for Parliament to provide for rules for practice and procedure, not otherwise. And if I can just explain this just a little more. My lord, there are two... जैसे contempt of court ordinance में section 3 है. My lord, I was... 204 का. Well, I was coming exactly to that in order to answer my lord's point also. As I said, the case law is clear that the rules will prevail. But something that my lord Justice Naqvi has pointed out, something different happened in practice for some reason, and I'm bringing it to your lordship's notice. There seems to be no discussion on that. Your lordship will recall an ex-Prime Minister of Pakistan, Mr. Yusuf Raza Gilani, was tried for contempt and then convicted, and then he was disqualified. Now the trial was conducted by this honorable court. Now the judgments are reported. There was a show cause notice which was challenged in an intra-court appeal. That judgment is also reported. Your lordship may kindly note the intra-court appeal judgment against the framing of the charge and issuance of show cause notice is reported as PLD 2012 Supreme Court 466. While the trial judgment, the main judgment, is reported as PLD 2012 Supreme Court 553. Now, here it seems that the procedure that their lordships followed was that laid down in the contempt of court ordinance and not the procedure laid down in the Supreme Court rules. How do you reconcile your proposition with these judgments then? My lord, I think they are reconciled. How? Because this is how. I say that where Parliament enacts a law Parliament enacts a law on a subject on which the Constitution expressly authorizes the Parliament to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court, then Parliament can also prescribe rules for practice and procedure for that area, for that subject only. The empowered to contempt power is contained in which provision of the Constitution? Article 204, Clause 3. Clause 3. And there are at least two judgments of this court. I just want to clarify this position that you brought up these two cases. I thought the other side will bring them up. But anyway, you're a fair counsel, you brought it up. If 209 power to convict for contempt is there, 209 does not give an appellate power, correct? My lord, it doesn't. That appellate power was given by Parliament through an ordinance. So isn't that exactly the same as has been done vis-a-vis giving the right of appeal under 184(3)? How do you distinguish the two scenarios? My lord, if I can address it now, but if I can address it when I'm please do so now. I will not understand it because it's a very important point you made. My lord. It's a new point which you made. My lord. Ji. My lord, I'll kindly read. If you read 2043, it will answer the question. Let's read 2043. That power is granted in completely different terms. It says, 2041 says in this article, court means Supreme Court, High Court. And then 3 says, the exercise of the power conferred on a court by this article may be regulated by law and subject to law by rules made by this court. So the exercise of power
conferred by this article may be regulated by law. So the very exercise of power. I'm talking about the appellate power. Let's focus on that yes, only. Yes, the power to regulate the exercise of the power does not mean to give a right of appeal. Well, that's how it has been interpreted. By whom? But by a full bench of the Lahore No, High वही बात होती है. Begs the question. We're back to square one. We want to hear you because some full bench of the Lahore High Court is interpreted. That doesn't make... As a counsel trained in common law jurisdiction, I can only cite case law. No, you can... No, backed sorry. by my own submissions. Here, I also have an issue with that common law jurisdiction concept. Leaving that aside, now please distinguish. This argument would come from the other side that you disqualified a prime minister under the Constitution and the right of appeal. Either you should have, the Supreme Court should have said, end of story, no right of appeal. Done, we've done it. They use the right of appeal that impliedly upheld the law. So how is this any different from what has been done here to the extent of grant of an appellate power under 184(3)? That's the simple question. Well, because compare the language, my lord, of 204 with 184(3). Let's read 184(3). Naturally, they're not identical. They can't be identical. They deal with different scenarios. But the concept of creating an appellate body, that is fundamental. My lord, the concept has to be subservient to the express language of the Constitution. तो कहाँ लिखा है 204(3) में कि अपील लाई करेगी? My lord, 184(3) में कहाँ लिखा है कि वो subject to law? यार अब आप देखें, आप बहस हमसे ना करें, हम आपसे नहीं सर. 204 देखें ऐसे, this is not proper. No, hang on. 204(3) में अपील का पावर बता दें कहाँ लिखा है? My submission, and your lordship obviously can समझिए. देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. My submission is that the power to regulate the exercise of the power of contempt will include the power to frame a law which allows for trial and creation of an appellate forum. That's my submission. And this is what exactly has been done in the Practice and Procedure Act as well. It is not, with respect, because the power conferred by 184(3), there is nothing in 184(3) which says that that power can be regulated, the exercise of that power can be regulated by law. Surely you are not equating regulation with substantive right, creation of an appeal. If you are saying yes, they're interchangeable, that's a different argument. The power to regulate the exercise of a constitutional power has been interpreted. Okay, note it. You're saying the power to regulate includes power to grant substantive right of appeal. Power to yes, that's my submission. That's why I say by law. You see, 243 says exercise of powers under this article can be regulated by law. When the law regulates it, then it can provide an appeal. It can provide an appeal. Yes, that's my submission. And 184. ये अब मेरे ख्याल में हमें आपके चीजें सुनना चाहिए. हम एक दूसरे को अगर हम कम से कम with the greatest respect अपने जजमेंट्स हम लिख लेंगे, मगर आप अगर हमें देखिए हमें आपका मौका नहीं मिल रहा है. आपस में तो हमारी बहस फिर शायद बाद में भी चलती रहेगी आपस में कि क्या बेहतर है क्या, बिकॉज एक नतीजे पे हमें पहुंचना है. ठीक है ना? तो देखिए हम जब सवाल पूछते हैं ना, उसका हम आपको मौका देंगे, क्योंकि अब हम आपको फोन करके चैम्बर में तो बुलाएंगे नहीं कि एक मेरे जहन में एक सवाल रह गया था वो भी आप बता दो. तो यहाँ आप हमें बता दें जो चीजें जो आपको, अगर आप देखिए अगर कोई दुश्वारी आ रही है तो आप कह दीजिए मुझे, मैं लिख के भी दे सकता हूँ, ये भी आपको मैंने लिख के दे दिया. मैं फिर से बिल्कुल I bow to that. Exactly. This point that you are taking with regard to 2043. In clause 3 of 204, the word used is law. On your theory, that has to relate to something in the federal legislative list. And you say that relates to NP 55. No, my lord. It can, but I also said that there a specific provision in the body of the Constitution can be a standalone independent power also. But here, since we are talking about the Supreme Court... Just stop. Then why cannot the power conferred, whatever its extent, under Article 191, why should that have to be related to something in the federal legislative list? Why should that not also be a standalone power in relation to the subject matter of the practice and procedure of this court? Because आपकी जो मुझे समझ आई है बात, आप तो कह रहे हैं जी वो दो तरीके हो सकते हैं, और इस तरीके में 191 में जो लॉ है that has to relate to something on the federal legislative list, yes, which is
entry 55 according to you. Yes. लेकिन 204 में आप कह रहे हैं कि law as used over there is standalone. It doesn't need to relate to anything. I'm saying it is connected. I'm saying that Which one then? It is then 2043 का जो है law जो वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, which entry does it relate to? Well, entry 55. If it relates to entry 55, that says expressly authorized to enlarge the jurisdiction. Expressly authorized by or under the Constitution. इसमें तो नहीं है कोई. Well, I would say this would fit in probably in the under the Constitution category. In 185. But it has to be express. It's not express. That is why, my lord, express under the Constitution. No, but even under the Constitution, for example, if you look at the interim Constitution, if you look at the 62 Constitution, they had specific articles. Yes, my lord. To this effect, the Supreme Court shall have such other jurisdiction as may be conferred by law. Article 188. Whatever it is. Yeah. So that could be under the Constitution. Yes, right? my lord. As opposed to the examples that you gave, which were by the Constitution, express. But here, both are express. But here, there is nothing, and I'm talking of 2043, there is nothing express. My lord, I bow to that. That is a difficulty with entry 55. And your lordship is absolutely right. Entry 55 is the same as entry 55 of the 1972 Constitution. But in the 1972 Constitution, entry 55 in its present incarnation had to be read with Article 188. And there Could be read. Could be read. And there you could draw the connection. But what the 1973 Constitution has done, it has omitted Article 188. Actually, if you look at it, both the 73 and the interim Constitution, the relevant entry 55, they are very similar to, if not identical to, the equivalent entry in the Government of India Act. Yes. In relation to the Federal Court. In relation to the Federal Court, yes, the 7th schedule, first list 1, that had a virtually equivalent provision. So these two articles trace with one difference. The entry in the Government of India Act only talked about enlargement by the Constitution. It did not use the word under the Constitution. Because there was nothing in there. Exactly. So here we have the the interim Constitution, which did have that article, and the 73 did not. But by or under is there. By or under is there. Now, your lordships have to give some meaning to the words under the Constitution. So that's the question. You see, just so summing it up, what you've said so far is that under 191, the law that's mentioned there draws its strength from 55. So there has to be a law relating to enlargement of jurisdiction, and within that law, there will be an ancillary provision relating to practice and procedure, and that's the only way to harmonize the two. So I have two questions. One, that when we talk about under the Constitution, to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. So by to jo Constitution mein aa gaya. So what does under the Constitution mean? Number one. And number two, the jurisdiction vested in the Supreme Court, like under the Competition Act, as I asked earlier, Section 44 says there's an appeal. So now that's not expressly given in the Constitution. So फिर उस law का क्या होगा? My lord, I will answer both. I will explain, address each of the appeals under the statutory jurisdiction. But if I can just add one caveat to this. आपका argument तो उसका ये है ना कि Competition Commission की entry है, उस entry में law बन गया है, और उस law में फिर ancillary power दे दी गई Supreme Court को. Actually मेरा argument तो लाहौर हाई कोर्ट में बिल्कुल फर्क था. My ladyship, Justice Aisha Malik did not accept that. So I will go by the law declared by my lady, your ladyship. It is under challenge before us now. It is under challenge before you. Then don't talk about cases which are under challenge. मुनासिब नहीं होगा. जी ठीक है. मैं इसीलिए मैंने वो obviously अपने written submissions भी किया. इसी के आपको I just want to put a question है, पर आप उसका इकट्ठे जवाब दे दें. Entry 58 भी थोड़ा सा shed some light as to matters which under the Constitution are within the competence of the Parliament. So could not law mentioned in 191 pass
the test of 58, number one? And what does it mean to relate to the federation? I will address. If I can just add one point. In this formulation that I have sort of submitted before the court, that 191 leads you to 142, and then entry 55, and then 59. There's one overarching principle that will be in play, that even if a law passes through all these hoops and makes a provision for practice and procedure of the Supreme Court, it still cannot do so in a manner which undermines some constitutional principle, like independence of judiciary. Now, that's a separate question. We are still on the competence issue. Once we have that law, then that has to be tested on the grounds of... Yes. But let's continue the competence issue first. Yes. So the first point, so I've given Your Lordship two examples of of instances which could be used as to say that the Constitution expressly authorized enlargement of jurisdiction is expressly authorized by the Constitution. One was 247(7), my Lord, then Article 185. The third one was something that was pointed out by my Lord Justice Munib Akhtar in his Gomal Medical College judgment, Article 212, 2 and 3. That's where a provincial law setting up a service tribunal is then, there is an act of parliament saying that with respect to appeals for that, from that tribunal, the jurisdiction would be with the Supreme Court under 212(3), and Your Lordship specifically said that's an instance of enlargement of jurisdiction. So these are three examples that I could think of where express authorization by the Constitution dealing with the jurisdiction of the Supreme Court per se exist. Now, my Lord, what do you mean by under the Constitution? So, as a starting point, Your Lordships will note what my Lord Justice Munib observed and I submitted, that entry 55 originated in its present incarnation in the interim constitution of 1972. And the interim constitution of 1972 had a catch-all provision, Article 188, which said that the Supreme Court will have such other jurisdiction as may be conferred by law. So that Article 188 has been omitted and we are now left with entry 55. So we have to give some meaning to these words under the Constitution. Well, it is, I would say it's not really clear, but I have a point of view on which I'll place before the Honorable Court. I say, my Lord, there are provisions in the Constitution which allow for a particular framework to be created on a particular subject on which a hierarchy of fora could be created, and then against that an appeal to the Supreme Court could be provided. My Lord, there are two specific examples that come to mind. One is Article 6, Clause 3. This deals with high treason. My Lord, high treason, much as it defines what high treason is, and then it says, Majlis Shura, Parliament shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. Now, in pursuance of this, my Lord, the 1976 Act, which is the 76. Well, this was the Criminal Law Amendment Special Court Act of 1976. This was promulgated, and Section 12, subsection 3, provided it allowed for the setting up of a special court to comprise of judges of the High Court, and Section 12, subsection 3 said. What's this Act? 76, yeah? Well, this is the Criminal Law Amendment within brackets Special Court Act 1976. ये इसकी date of promulgation क्या है? ये है जी, it was published in the Gazette, my Lord, on 19th April 1976. 76. इसमें amendment नहीं आ चुकी हुई? My Lord, I can check, but not according to my knowledge. I'll double check. You wanted to read Section 12.3. 12.3. Any party aggrieved by the final judgment of the special court may prefer an appeal to the Supreme Court within 30 days of the passing of the judgment. So this provides a direct appeal from a special tribunal. Now this special tribunal was set up on the touchstone of Article 6. This power vests in the Constitution.
My lord, my submission is this. Read it and tell me it does. Which provision? Article 6(3). Pardon, where does it say? It says Parliament shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. It only deals with the matter of punishment. Where does it create the power to appeal? My lord, but it has to be there because punishment could only be through a court. It can't be otherwise. भाई appellate forum तो Style 3 create कर रहा है ना? Punishment के लिए law. भाई आप बात समझने की कोशिश करें ना? My lord. आपने इसका तस्करा किया आर्टिकल 6 का. आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन एक जुर्म होता है, ठीक है, जो आइन को पामाल करे, ठीक है, उसके तहत सजा दी जा सकती है. आइन सिर्फ ये इख्तियार दे रहा है अब पार्लियामेंट को क्या इसकी सजा कितनी होना चाहिए, 10 साल, 15 साल, डेथ सेंटेंस, लाइफ. ये तीन में कोई और अल्फाज ऐसे नहीं हैं जिससे हम ये समझ पाएं कि इसमें अपील का भी हक दे दिया गया है. तो अगर यहाँ नहीं दिया गया, या तो आप फिर कहिए जो अपील का हक दिया गया है सेक्शन 12(3) के तहत वो गैर आइनी है, तो फिर तो बात आपकी समझ आएगी. अगर आप इसके बरक्स आर्ग्यू कर रहे हैं तो ज़रा अपनी बात वजाहत से करें कि मैं समझ तो जाऊँ कि आप कहना चाह रहे हैं. My lord, my submission is that just adding to that question, under आप कह रहे हैं under की मिसाल आपने 6(3) दी. Now, as I am reading 55 is that there has to be an extent expressly given in the constitution कि आप enhance कर लें jurisdiction या फिर law में दी होगी. इसका मतलब there is a law which talks about enhancement of jurisdiction of the Supreme Court. So फिर law तो एक है ना, there is a law that must be, how is that law, how does that law come about? That law, the authority, the competence to frame that law comes from the body of the constitution, not Article 6. नहीं ये तो इसकी हद तक है ना. मैं ये कह रहा हूँ इसमें भी नहीं है, इसमें भी इस तरह एक्सप्रेस नहीं है कि you can confer jurisdiction of the Supreme Court as a substantive right of appeal. My lord, so it's tricky. My lord, all I'm saying is that this is a point which so you must admit that this is not this unclear, this under the constitution. This is res et tegra. This is still that have to be interpreted by my lord. Bandari Sahab, we appreciate your fairness. I mean, it's good. I mean, that is appreciated. I'm just placing this. Kindly also turn to Article 225. There is a specific power conferred by the Constitution to frame a law. Then that law can be framed, and in that law, by definition, an appeal can be provided. The Constitution may not specifically say such law may provide for an appeal. Well, it's inherent in it. It is inherent in it where the Constitution confers the power to frame a law on that particular subject. It gives you all other ancillary powers which include the power to provide an appeal. Absolutely. But in terms of 91, in the first place, there is no power. There is no power to frame rules is only conferred on the Supreme Court. And item 55, even if it is used standalone, does not meet the muster. It doesn't. If you say this, then you are attaching redundancy to the words subject to the Constitution and the law is redundant. No, my lord. Then what does it mean? I'm not saying that. Then what does it mean? For example, if your lordships, for a moment, let's assume that the. No, let's not assume. Give me I'm giving an example. I'm giving an example. For a moment, assume that the provision that I just read out, Section 12, subsection 7, which allowed for an appeal directly to the Supreme Court from the special court, is valid law. Now, for the purposes of that appeal, the Parliament can provide rules of practice and procedure. For example, but that's ancillary. Right now, how the petitions are to be drafted, what size paper has to be used, etc. Please, let's it's not. Given I don't appreciate this contention. Please understand. You are saying a subsidiary power to fix the punishment for an offence implies the power to appeal. Implies an appellate forum as well. Now that is really stretching the English language. I'm not defending that law. Let me get it right. Then attack it. Then they say it's wrong. Why should I attack it, my lord? It's not a subject matter before your lordship. I'm using that as an example of what Parliament has done. Has it ever been checked, tested
That law, ये not 12.3 according to my lord, I am only placing. कोई केस है 12.3 पे? Not according to my knowledge. ये भंडारी साहब ये बताइए, ये वो दे 12.3. the Constitution expressly empowers to the extent of conviction, providing conviction. It does not provide expressly for enlargement of this power. So how under the law, जो आपने बड़ा अच्छा example दिया है, how would you justify this then? Because in the context of item 55, there's no power expressly provided by or under the law to the Constitution to enlarge this power. My lord, I am not defending that law. No, if your lordship thinks this is not correct, write it down. It's not before your lordship for adjudication. Mr. This is important. So just fair enough. adding. My lord, No, Mr. Uzair, just adding. Fair enough. You are saying you are not. You're just placing it for our consideration. Exactly. Anyway, fair enough. As what Parliament has practiced. Okay. And I placed some other examples also. Then I misunderstood. I thought you were relying upon it. No, fair enough. I'm just placing it before. As an example of Let's move on. Got it. So Uzair, just adding to what Justice Attar just said. You see, then it's very loose, these terms, you see. You said that under entry 55, the expression or the express provision under the law would be something like 6.3, which does not talk about enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court, but it talks about make a law regarding punishment of treason or something to that effect. And then it would carry some provision in it which will have enlargement of the Supreme, which is certainly not an express provision regarding enlargement of jurisdiction. Just a second. So having said that, it's quite loosely worded. Why can't we then apply the same principle? If 6.3 could carry a whole provision of an appellate jurisdiction created here, then why can't we just read that into 191 and make it an enabling provision? It says, it certainly says that Constitution is recognizing that there is a law on directly on practice and procedure. The Constitution envisages that. And then if there is no corresponding entry directly on procedure, I would reconcile that rather than adding redundancy to the word law. I would say this is the enabling provision under which the law comes about. So that's one way of looking at it. But my question to you exactly is that where is the Competition Commission's appeal coming from then? Under Section 44, it is not expressly given under any law, and how are you conferring this jurisdiction on the Supreme Court then? If I go by your definition that it has to be either expressed in the Constitution or under the law expressly, Competition Commission doesn't pass either of these two tests, and how come there is a substantive appeal? Well, I'm not defending that appeal I'm just either. asking. And your lordship will recall when I argued that before your lord, my lord in Lahore. Maybe we'll appoint you as amicus when the matter comes up. So that sort of... I can't be an amicus because I was counsel in that case in the Lahore. Okay. No, why I'm referring to that is that if we go by your definition, then these laws will be hit. Wherever there is a jurisdiction conferred on the Supreme Court through some other law, then it doesn't pass the test of 55. My lord, be that as it may. I'm not defending any of those laws. That's all I wanted to do. My lord, I am not defending any of those. I am just placing the practice of the Parliament before your... Look at another provision, Article 225. अगर बुनियादी सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं और अटैक भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो तय पाई है कि ये आर्टिकल 6 की भी अपील दे दी गई है, पार्लियामेंट ने दे दी गई है, ठीक है, और कंटेम्प्ट की भी अपील दे दी है पार्लियामेंट ने, ठीक है. फिर बुनियादी सवाल उठेगा, क्या अपील देना गलत होता है? देखिए ना, या तो उसमें किसी की राइट्स छीनी जा रही हों, हमारी राइट्स तो नहीं होंगी ना लिस्ट में होंगी ए पार्टी या दूसरी पार्टी की बरक्स. ट्रीजन में होगा स्टेट होगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान होंगे vis-a-vis whoever's alleged or been convicted for treason, ठीक है. उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इख्तियार नहीं है. इसी तरीके से मगर जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का पार आ गया ना. उसने आप अगर सपोज हुई, अगर अच्छा मेरे ऑर्डर के खिलाफ अपील भी आ गई, तो यही अगर इसमें अगर वो ठीक हम उनको कहेंगे ठीक है, या तो उनको हम रिविजिट करें, तो फिर क्या हम एक तो तरीक़ाकार चीज़ों को देखने का ये कि अगर बहुत अरसे से कोई चीज़ अटैक नहीं हुई है, चैलेंज नहीं हुई है, तो वो फिर उसी तरफ लीन किया जाएगा कि ये सही है. अगर हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एक अपील अगर मिल गई तो क्या क़यामत आ गई,
یہ آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، اب آپ دیکھیں کاؤنسل کی طرف سے نہیں اپیئر ہو رہے ہیں، اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں. اب آپ کو تو یہ اتنی خوبصورت جو آپ نے بحث کی، آپ کو نہیں چاہیے تھا برابر میں آپ کمرے میں کر لیتے اس عمارت میں، سفید والی میں جو اس عمارت کے ساتھ ہے، وہاں تو آپ نے یہ باتیں کہیں نہیں. تو ہمیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں وہاں کی آپ نے باتیں؟ آپ کے میری مرضی نہیں. آپ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری پرمیشن دی ہے کہ آپ بھی آ کے کر لیں، تو اب آپ یہ نہیں وہاں تو میں اپنا کام نہیں کروں گا مگر آپ کے کام میں بڑھاؤں گا. یہ کچھ ذرا سمجھائیں یہ بھی بات. میں آپ کو جو لاسٹ آپ کا ہے جی، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دی پولیٹیکل ڈیسیژنز آف you are represent no sir یہ آپ کی بڑی، آپ آرام سے واک اوے نہ کریں. آپ ادھر آپ آئے ہیں، آپ نے بالخصوص کہا کہ میں ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہوں. اگر آپ اپنے طور پہ آتے ہم آپ کو سنتے، آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر آپ سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، میلیفیڈے ہے یا کیا. تو آپ کا تو ایز اے وکیل تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، مگر آپ سے سوال تو جائز ہے. تو آپ جب سوال my answer is simple, my lord. That was a political decision to resign from the assemblies. The constitution permitted that, and that was the decision. یہاں بھی پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیتے کہ عدالت کے سامنے نہیں آتے. My lord, that is again for them. یہ دیکھیں نہیں، یہ اپنی بے بسی نہ ظاہر کریں نا. اب آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک کلائنٹ کو کر رہا ہوں تو میں اس کے ہر ایکشن کا ذمہ دار تو نہیں، ہر ایکشن نہیں، اس کیس کا پوچھ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھیں ایک مختصر بات یہ بھی ہو سکتی ہے ہم آپ کو سنیں ہی نہیں، ہم آپ کو سن تو رہے ہیں آپ کے پاس، اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سوال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے اتنے خوبصورت دلائل دیتے وہ شاید آپ کی بات مان کے کوئی اور چیز کر لیتے یا نہ کرتے. یہ بات میں تو اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ شاید وہ اچھی چیز ہوتی، بالکل شاید کرنا چاہیے تھا. But with the benefit of hindsight, my lord, everybody can be very helpful. Maybe my client also thinks that it should not. So we take it that under the constitution is a bit of a. My lord, let me just address the point. I'll come to that. My lord, the Chief Justice raised the point about appeal being beneficial. My lord, there are two instances where appeals were provided to this honorable court by provincial statutes, and your lordship struck it down. Two cases. The first one was بہت ذرا فرق ہو جائے گا پروونشل اسٹیچوٹ تو. نہیں میں سر بات پرنسپل یہ ہے کہ اصول فرق ہو جائے گا. نہیں سر میں عرض کر دوں. In a constitutional dispensation, my lord, the only principle is that the right thing must be done by the right authority. That's the whole concept of jurisdiction. That's the whole concept of competence. The right thing done by the wrong authority means nothing. That's what your lordship said. In province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation, 2000 SCMR 567, a right of appeal was provided. 2000 SCMR 567. A right of appeal was provided. Do you say that Parliament is not the right forum to pass a legislation, provide appeal to the aggrieved person? The Parliament is when it is acting in its capacity to amend the Constitution. Yes. Not while enacting ordinary legislation. The Parliament wears two caps. One is that of an ordinary legislature, and one is when it is amending the Constitution. An appeal for the purposes of Article 184(3). What do you say about election laws where the appeal has been provided, but it has not been provided by the Constitution? I was coming exactly to that. The second judgment, the second judgment is, my lord, the Dean Gomer. یہ کون سا law اڑایا ہے؟ This was the Punjab Undesirable Cooperative Societies Act of 1992. Undesirable Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act of 1992. Society Act of this is 2000 SCMR of 1992. تو انہوں نے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں دیا، سپریم کورٹ کو دے دیا. ہائی کورٹ کے سنگل جج کے خلاف کوآپریٹو جج پر پرسونل ڈیزگنیٹر اپوائنٹ کر کے ان کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ دے دی پروونشل اسٹیچوٹ نے. اور آپ نے یہ ہولڈ کیا کہ وہ تو نہیں کر سکتے تھے. دو رائے ہو سکتی ہے. اگر اپیل اچھی چیز ہے تو ہائی کورٹ میں دیتے نا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر، بات ہائی کورٹ کا نہیں تھا، بات تھی کہ جی اپیل سپریم کورٹ میں اچھی چیز ہے لیکن غلط اتھارٹی نے. اس کو ایسے نہ موڑیے، دیکھیے ایسے نہ کیجیے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بات ہوتی ہے، صوبائی پارلیمنٹ ایگزیکٹلی نا. سنیے تو صوبائی پارلیمنٹ
یقیناً ہائی کورٹ کو تو اختیار دے سکتا تھا, صوبائی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا یار. تو یہی تو اس لیے تو اڑ گیا قانون, وہ کسی اور گراؤنڈ پہ اڑا ہے, اس گراؤنڈ پہ نہیں اڑا. نہیں سر, میں پرنسپل وہی لگا رہا ہوں, اسی گراؤنڈ سے. چلے دوسرا کیس کون سا ہے؟ یہ بتا دیں کہ when we read the word law, how do we see کہ which parliament, which authority is competent, whether it's the province or the federal government. Everywhere that the constitution says subject to law, if we say this is an enabling provision, then we will read that as a law-making provision. Then where will we place the authority? کہ یہ لا جو ہے یہ پروونس بنائے گا, یہ لا فیڈریشن بنائے گا, یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا؟ میں ابھی آپ کو جی سر دوسری ججمنٹ PLD 2023 سپریم کورٹ 190 2023 سپریم کورٹ 190 کون سا قانون اڑا ہے یہ جی مختلف پروونسز کے تھے جہاں انہوں نے سروس ٹرائبیونل سے اپیل سپریم کورٹ کو دے دی تھی without there being an act of parliament. Your lordship authored that. تو the Gomal University جی گومل میڈیکل کالج. یہ تھوڑا سا بنڈاری صاحب یہ ڈسٹنگوشبل نہیں ہے کیونکہ here the appeal is being provided against a judgment passed by the highest court while exercising its original jurisdiction. اس سے اوپر there is no other court. So it is actually securing the right of access to justice. Otherwise یہ جو آپ جن پہ rely کریں they are distinguishable because there were other forums available یا جو بھی ground سے here it is the highest court. اس سے اوپر there is no other court. Well, the question is one of competence. The province was not competent to legislate on this point. Just as in my humble submission, Parliament is not competent in its capacity of an ordinary parliament to provide an appeal and for 184(3). It can most certainly do that by adopting the procedure given in 238 and 239 by acting as the constituent assembly. My lord, if just to take your lordship's point a bit further, Article 175 says if Parliament is omnipotent in this sense that if it can do whatever it wants by law, then 175 says, 175(1), there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. Then could the Parliament then set up a super Supreme Court to hear appeals under Article 184(3)? Are you suggesting that the Chief Justice is omnipotent? Suppose. I'm not. No, sun lijiye na. Suppose. I know it's an absurd example, but sometimes you have to give absurd examples to make a point. I, sitting in a bench, not this full court, say, with due respect, don't mind it, Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time of the court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. In a fit of rage, anger, I mean, surely we are also human beings, unless you say the minute we take oath, we lose all those things. I remain vulnerable, and that's what the Almighty teaches us, that you will make mistakes. وہ تو معافی کا بھی کانسیپٹ چلا جائے گا پھر تو اسلام سے, کیونکہ آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. اگر میں نے کسی وقت کر لیا تو بس وہ ہو گیا, اب وہ رہ گیا ریویو جوریزڈکشن. ٹھیک ہے, ریویو جوریزڈکشن کی محدود ہیں, بس ختم ہو گئی بات. ایون دو آن دا فیس آف اٹ یہ بالکل ہی نہیں تھا, اور ایسے آرگومنٹس آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں کہ 184(3) کا آپ نے بالکل غلط استعمال کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یا تو آپ کہتے ہیں آپ نے جب بھی 184(3) چھوا ہے صحیح استعمال سے, تو پھر اب آپ جب یہ ریئلائز کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک ڈیبیٹ کہ جی اگر ہم نے کیا ہوتا غلط تو پھر پارلیمان کو یہ کرنا ہوتا, تو پارلیمان نے دیکھا ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ جی 184 ان کے لحاظ سے, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اور پارلیمان تو یہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک رائٹ آف اپیل دے دی. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار, وہ والے اختیار جو میں نے استعمال کیے جس سے میں نے آپ پر پابندی لگا دی کہ آپ کے سارے وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی چھین لیے کہ آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں, وہ حرف آخر ہو گیا. تو اس سے زیادہ اومنیپوٹنسی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پورے پارلیمنٹ پہ تو انگلی اٹھا سکتے ہیں, مگر اومنیپوٹنسی آف دا چیف جسٹس کے متعلق آپ خاموش.
میں بالکل خاموش نہیں ہوں. جو چیف جسٹس کی پاورز بھی ہیں, تو وہ میں آپ کو ایک مفروضہ دے دیا تو آپ کا سولوشن کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ مطلب اس کا اگر اس قسم کا ایکسٹریم کوئی ہوگا اسٹیپ ہوگا تو پھر اس کے شاید اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں. مطلب لیٹس آپ میرے ساتھ, مجھے پوری امید ہے ایسا نہیں کریں گے. You could move to Oxford and start teaching. بھوک ہڑتال پہ نہ جائیے گا. That also dovetails into the concept of finality of judgments. Now there has to be a finality somewhere. I mean, it doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would defeat the entire purpose of the judicial system. اگر میں اجاز صاحب کی بات سے ایک حد تک اگری کرتا ہوں اور ایک حد تک نہیں کرتا ہوں, اور بتا دیتا ہوں کیا ہے. ایک ہے آپ کا عام کیس, سول کورٹ گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ گیا, ہائی کورٹ گیا, آتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا, ٹھیک ہے. یہاں تو بالکل فائنلٹی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم نے غلط بھی کر دیا ہو فیصلے, ٹھیک ہے. ہم وہ والی باتیں کر ہی نہیں رہے, ہم 184(3) کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوریجنل سیریز ایک ہی ججمنٹ ہے, کوئی اور ججمنٹ ہے ہی نہیں. تو وہ والا کانسیپٹ اگر ہم, یا تو آپ کہیں وہی کانسیپٹ پورا ادھر بھی لگتا ہے, چاہے آپ ایک کرو تو پھر ایسا کریں باقی عدالتیں بند کر دیں, سیدھا سپریم کورٹ میں آ جائیں, ختم کر دیتے ہیں کیسز کو. ٹائم بھی بچے گا, لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے. سول کورٹ جائے گا, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ میں ختم کریں ساری عدالتوں کو. ہم یہ سارے فیصلے کر لیتے ہیں, کیوں اتنے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو فائنلٹی آف کانسیپٹ بغیر اپیل کے کہیں دنیا میں ہے کہ ایک عدالت ایک فیصلہ کرے, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. مجھے کوئی ایک دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیجیے, کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی دے دیجیے ایگزامپل. بٹ میں میرا اس پہ جو ٹیک ہے سر وہ فرق ہے. 184 آپ پہلے ایگزامپل دینا پسند فرمائیں گے یا ہے ہی نہیں کوئی ایسا؟ سر ہمارے سامنے, میں دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں, صرف 184(3) ہے. رائٹلی اور رانگلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میکر نے, آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے؟ شاید ہو جی, مجھے دیکھنا پڑے گا. میں جس طرح یو ایس سپریم کورٹ کے پاس خدا نہ خواستہ یو ایس سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی. سو یہ کانسیپٹ ہے وہاں پہ ان کے کچھ معاملوں میں آرٹیکل 3 کے تحت ان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے. بٹ آئی ایم میکنگ اے ڈفرنٹ دیکھیے, دوسری بات ذرا سا ہم بار بار سپریم کورٹ کرتے ہیں نا, امریکہ کے سپریم کورٹ, ہمارے سپریم کورٹ میں ایک بنیادی فرق ہے. وہاں سپریم کورٹ میں 2, 3, 4, 5 کی بینچ نہیں بیٹھتی, پوری تمام سپریم کورٹ بیٹھتی ہے. تو وہ یہ چیزیں ہم ان کو بار بار, ہم سپریم کورٹ امریکہ سے, ان کا سسٹم بالکل مختلف ہے ہمارے سے. سر یو ایس ہم نے امریکہ کو اگر ہر چیز کرنا ہے تو وہاں تو غلامی بھی تھی, وہاں تو سلیوری بھی تھی, ہمارے یہاں تو نہیں ہے. وہاں نہیں, سنیے, وہاں رائٹ آف ووٹ بر صغیر میں پہلے خواتین کو ملا, انہوں نے بعد میں دیا رائٹ آف ووٹ. ہم لوگ اتنے متاثر کیوں ہو رہے ہیں وہاں سے؟ میں نہیں ہو رہا جی, دوسروں کی غلطیوں سے بھی تو سیکھ سکتے ہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں یو ایس کی بات بھی آپ نے, چلیں اس کے نہ بھی کریں, اب جنرل بات ہو رہی ہے تو مطلب یہاں تو پہلی اپیل ہے نا, یہاں تو سو موٹو میں بہت کچھ ہوا, آپ نے دیکھا. سر اس کی پھر اپیل بھی نہ ہو. سر دیکھیں, ویسے جنرل بات کر رہے ہیں, we going through the constitutional frame, but I'm just commenting on this. Sir, 184(3) میں جو کچھ ہوا, again, I'm not here to defend it. No, not so. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. دیکھیں, no, we have to, ایک second, we have to look at lived experiences, you see, and look at interpretation accordingly. We've seen that suo motu could be abused and there could be an appeal provided. So وہ تو generic بات ہوگی نا, جانا تو ہم نے process کے through ہی ہے. Process میں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent, تو اس جگہ فرق نہیں پڑتا, جہاں ایکسٹینٹ ہے اس کا ہم خیال رکھیں گے jurisdiction, جہاں نہیں ایکسٹینٹ وہاں it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether there should or should not be an appeal. Right now, there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the Parliament, through a constitutional amendment, has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184 has been conferred by the Constitution. So can something be done which has been done by the Constitution
by providing an appeal through ordinary legislation. My lord, this And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184(3)? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? No, not the Supreme Court itself. Never. No. So that means that this to gaya. So ab aaya hai sirf we are resting with the constitutional amendment. Sir, Really, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? it can be. And it has been. It has been. And amendment کہا کہ yes you can challenge it. آپ نے تو خود بڑا نہیں ہم نے نہیں مگر میں مائنورٹی میں تھا مگر دیکھیے نا تو بات وہ جو ہے نا وہ جو صرف رہ جاتی تو ہم تو دے نہیں سکتے ہیں. اگر ہم ایک چیز نہیں دے سکتے ہیں اور آپ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمان دے سکتی ہے مگر صرف تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے, نہیں سوریے سمپل میجورٹی سے نہیں کرے گی, وہ کرے گی 2/3 میجورٹی, بس یہی فرق رہ گیا نا اب, کیونکہ امینڈمنٹ آ گیا نا کانسٹیٹیوشن کا, بس اتنا فرق آ گیا نا. کر سکتی ہے مگر طریقہ کار غلط ہے, اور یہی اصل کوشچن تھا جہاز صاحب کا, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اصل کوشچن یہ ہے آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں جو اپنا کیس میرے حساب سے آپ کمزور کر رہے ہیں. اگر آپ ادھر ہی ٹھہرتے تو شاید آپ کی آسانی ہوتی, مگر آپ کیونکہ اب ہمیں ادھر لے گئے تو سوال پھر اٹھتے جائیں گے. میں تو ابھی اپیل والی پروویژن پہ ایکچولی آیا ہی نہیں تھا. اپیل پر آپ آئے ہیں مسٹر بھنڈاری, اپیل پر آئے ہیں تو پھر سوال آئی ول آلسو گو بیک ٹو مائی اوریجنل question that اگر رائٹ آف اپیل سبسٹینٹیو رائٹ دی ہے تو وہ سبسٹینٹیو رائٹ کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے ایک کمیٹی آف 3 judges which can then decide کہ کتنے سائز بینچ بیٹھے گا اور اس رائٹ کو بلاک کر دے گا. So then that substantive right of appeal which we want people to have, which they have a right to have under this law, that has been blocked even in this case. There is a full court sitting, there is no right of appeal now, because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, for me that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial power. The court can never say کہ 10 judges بیٹھیں گے 11 بیٹھیں گے because وہ appeal ہو ہی نہیں سکے گی. I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore an 8-member bench. Your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Well, let me complete it. No, because I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. I'll tell you what the flaw in the argument is. The basic argument is flawed. Why is it flawed? First of all, you say the law is good because it's given a right of appeal. I don't say that. ٹھہر جائیے نا, یہ کوشچن ارائز ہی نہیں ہوگا نا, وہ ابھی تو اپیل ہے ہی نہیں نا, تو یہ ہمارے آرڈر کی اپیل کہاں جائے گی, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے نا. ابھی اس موجودہ صورتحال میں اگر یہ قانون ہے ہی نہیں تو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں, ختم. چاہے وہ 5 کے ساتھ سنیں یا 10 کے ساتھ سنیں یا فل بینچ سنیں یا کتنے نمبر ہیں وہ سنیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ قانون پہلی دفعہ یہ ایک رائٹ آف اپیل دے رہی ہے. اب آپ کا کہنا کہ کیونکہ یہ قانون رائٹ آف اپیل دے رہی ہے مگر اس کیسز میں تو رائٹ آف اپیل ہوئے گی نہیں. سمپل جواب ہے بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اگر 17 ججز یا فل کورٹ بھی اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے تو پھر رائٹ آف اپیل ہونے ہی نہیں چاہیے. ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم وی کین امیجیٹلی ریڈ دیٹ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کہ بھائی نیچرلی اپیل نہیں ہے. اگر جو آپ نے ہمیں 2 کیسز دیے, حوالہ دیے یوسف رضا گیلانی والا, تو پہلے بینچ تھی 7 کی, دوسری بینچ بنی 8 کی. تو ایفیکٹولی سپریم کورٹ نے وہی کام کیا جو یہ قانون کرتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کیا. قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل, تو یہ مفروضہ پہلے ہم کھڑا کریں رائٹ آف اپیل کدھر جائے گی, بالکل نہیں ہوگی, ختم, گھر جاؤ. اگر ہم نے سب فل کورٹ نے کر دیا یا اس مقدار میں ججز نے کر دیا کہ وہ اپیل نہیں ہوگے, اسی لیے ہم بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں کہ ایسے کیس میں تو رائٹ آف اپیل کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے ہمارے اختیار کی. مگر جہاں آپ کوئی اپنا کوئی کیس لائیں, فار انسٹنس آپ اپنی پارٹی کا, اگر ہم نے فل کورٹ بٹھا دی تو بات ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ ہم کسی کی رائٹ آف اپیل تو ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو پارلیمنٹ نے دی ہے, تو اب کہنا کہ 99% دے دی تو 1% بچ گیا تو کہ اس لیے بیکار ہو گیا, اس لیے لا خراب ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا آرگیومنٹ
फंडामेंटली फ्लॉड है. आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट ये मेरा आर्गुमेंट है ही नहीं ना जी. मैं ये कर रहा हूँ, मैं फुल कोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ. मैं फुल कोर्ट में ठीक है, फुल कोर्ट आप बैठ के फैसला कर दें, उसके ऊपर कोई इसका फायदा कुछ नहीं. सर, मैं एक कॉम्पिटेंस का इशू पहले हल कर लें. मैं एक बिकॉज क्रॉस द कॉम्पिटेंस देन वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन. मैं तो जी अब सवाल आ रहे हैं तो जवाब तो देने. इसका फायदा तब होगा ना. मैं एक इसका मेरा एक और फंडामेंटल इसमें इशू है जो मैं कह रहा हूँ. आप बताएं. This law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case, under 184(3), you have to make provision for leave line 9 judges out so that they can hear an appeal. Therefore, the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by 10 member, 11 member, 12 no member, appeal. 13 member benches? No appeal. Can you never overrule those judgments then? Overrule is different. देखिए अब आप फर्क में आ गए. वो अगर हम किसी और केस में बैठकर, that's a curtailment of your judicial power. Right of appeal is a different thing, and right of interpretation and learning from mistakes or becoming wiser is altogether different thing. Allow me to articulate my point. My point is that if you are stuck with a maximum of 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a curtailment of घबराहट क्यों हो रही है अगर राइट ऑफ अपील मिल गई? आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है आप फायदे में इसमें हो किसी केसेस में. जरूर. फिर आप ये दो जजमेंट्स मैंने दिए हैं सर, इनको भी ओवररूल कर दें, प्रोविंस को भी. आपसे मैं पूछ रहा हूं एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको फायदा या नुकसान क्या हो रहा है? फायदा नुकसान की बात नहीं है जी. हो रहा है तो बता दें. वी आर ओनली, कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ द ओनली कंसर्न इज दैट पार्लियामेंट एंड माय क्लाइंट today it's going through difficult times, but it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then I am under instructions to say that this is not something that the parliament should be allowed. ये जो बात आप कर रहे हैं ना, I am under instructions to state, sorry, हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे. इस किस्म की नौयत के केसेस में you are not under any instructions. You appear to assist the court. ठीक है? I do that. ठीक है, तो your client can say stand on your head or whatever. I'm not concerned with that. This is not his rights or that party's rights that we're talking about, that you can give instructions. जब आपने ये तय कर लिया है कि कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहें साथ साथ I'm under instructions to state. Sorry to say, आप मातहत नहीं हैं. You are an officer of this court first and foremost. And in this case, the matter ends there. Doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last date, your lordship asked me a question, who are you with? And I said, I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not. And the instructions का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें. I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power because it may not be used in a benign manner tomorrow. That's the only concern. In other words, we will not use it properly, the right of appeal. No, not your lordship, not you. Who is to stop Parliament from? कल आएगा वो वाला लॉ, फिर आप देख लेंगे. हमने कोई ब्लैंकेट कोई अथॉरिटी को नहीं दे रहे हैं. इस कोर्ट पे इसी कमरे में फिजिकल अटैक्स भी हुए हैं. पार्लियामेंट में जो होता रहा, सॉरी प्लीज स्टे फोकस्ड. उसके लिए बातें ना करें ना. उसके लिए आप पार्लियामेंट को, इसीलिए ये फायरवॉल क्रिएट की गई है अगेंस्ट द टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. पार्लियामेंट अपने डोमेन में रह के हजार चीजें करे. हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पार्लियामान को भी. जरूर करें. मैं आई एम ऑल फॉर इट. इसीलिए तो मैंने आपको एंट्री 55 में से एक रास्ता देने की कोशिश की है, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state has been provided the power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the Constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the Constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the Constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, my lord. Number two, substantive right है right of appeal.
My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra vires, provide such an appeal? It can't. It can't. Now, Mr. Uzair, if I understand you correctly, and I just want to close this point here, that you're saying that for the purposes of substantive right to appeal, entry 55, we have to, the law has to pass the test of entry 55, and entry 55, then you also say that there are two problems with it which are still unclear and unanswered. One is that there has to be express provision. Under the law is not clear, and it is not clear how jurisdiction is being vested in the Supreme Court through other statutes. So while we rely on 55 for this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Thank you. Mr. Bhandari, just one. Now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, could it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying. What I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, yes. Then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. It can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred to in the preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be done. So I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law on practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and you wait for the others to My lord, even then, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution. That's fine. My lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I'm not for a moment saying that that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore, the Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammad Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So aapka jo point hai na, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my little brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's that.
Yes, yes. So, can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? Another one, my lord. This is the first one. This is the first one which directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment, okay, or some other issue. I say, no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it, pehli baat. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court, yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of England, and the equity varies with the Chancellor's foot? So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No. How will you resolve this? Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do. Is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? Such a powerful body of one person, unaccountable, totally. And someone legislates, the only thing I find fault with is, how dare you legislate? I can do so, but I will not do so. Now tough luck to you, Mr. Bhandari and everybody else. Do whatever you want to. So it suits me. Like I said, my colleagues are much too kind to articulate something, but I think it needs to be articulated and said. And please respond to it. How will you check my unreasonable conduct? If I could add to that, not only the Chief Justice's conduct, but suppose if the full court sits down and makes a rule that we'll hear cases twice a week only, we'll only work till 10 o'clock, and so be it. And firewall, good luck to your firewalls. And we're firewalled, we're just very covered. We could just hear cases only twice a day and twice a week, and just till 11 o'clock or whatever. And we could have a vacation for 6 months, or things like this. So we're firewalled, nobody can touch us, so we can just run the court the way we want, in any manner that we want. And the parliament, which represents the people, cannot come up and say, sir, what are you guys doing? Come on, have a heart. But can I turn the example on its head? Can the parliament say that your lordships will work 24/7, 365? जवाब देते हैं हम हमारे मेरा conundrum का फिर आप confuse हो जाएंगे. Before you reply to these questions, sorry, let me ask you a question. In the Supreme Court in Pakistan, do we have lifetime appointments or do we have a retirement age? Age of superannuation, yeah. So the composition of the court keeps changing. So basically, you wait till my retirement. Not at all. You can't touch me till I retire. Mr. Bhandari, the late Donald Rumsfeld said something very helpful. He said, we'll jump off that bridge when we come to it. We will deal with such autocracy when your lordship turns it. Precisely, we'll deal with such a law when it sort of takes away our power. If it enhances our power and it makes more transparency, we will not touch it. We'll touch it when it takes away our powers or makes things more difficult for us. My lord, Mr. Bhandari, do we also have in this? Do we also have? Sorry, sir. Mr. Bhandari, do we also have something? May I ask a question, please? Madam, do we also have something called the Supreme Judicial Council? So if we have, with all due respect, and these are hypothetical examples being given,
So my question is also hypothetical. And how effective has been the Supreme Judicial Council? I don't think if I don't call a full court meeting, the matter that, can be taken to the Supreme Judicial Council. I don't think you can stretch misconduct to that extent. My lord, the moment your lordship thinks Let me ask a question, please. My lord, everyone here will I think we Let me ask a question. quiet. मैंने disturb कर देना सबको, मुझे भी इजाजत दी जाए, बस I'm sitting quiet. Sir, it says that the Act 2023, it says that whereas the Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, which law the Act is referring to, which law the Constitution is pointing finger to? Was there any law at that time? No act. Because the rules were framed, notified in 1980. And the law has been made in 2023. So which law they were referring to? They were not referring, at that time. Because I think the constitutional amendment has been made by unconstitutional means. Shakal badal gayi hai constitution. Quite possible, but this Article 199, your lordship uses the word law. Law can include ordinances, rules. It will include the previous Supreme Court rules also, because the previous Supreme Court rules were framed in 1956. And they, under Article 268, continue as existing law. So they were also law. And they continued till they were changed and repealed in 1980 by the present rules. So at that point in time, there was no law which actually limited the power of the... Guidance for making rules. It could be. But as I said, there may be... on my reading of entry 55, there may be some law which can provide for these practices and procedures within very narrow limits, but subject to the overarching constitutional principle that nothing can be done in that law that impinges upon the independence of judiciary. And the Baz Mohammed Kakad case is squarely applicable there. There the power of the Chief Justice to constitute benches was impinged upon and it was struck down. Mr. Bhandari, this court can revisit its own judgment by larger bench. So is it not equal to the appeal? You are overruling the judgment of 3-member bench by 5-member bench. So it is not sort of appeal. No, my lord. And the law, which according to you is a judge law, whether judge law cannot be managed through rules or through enactment of the parliament. My lord, there are twofold answer to that. My lord, appeal is different because appeal determines rights between the parties themselves. It sort of does away with the concept of res judicata. If there is no appeal, the judgment becomes final, the rights are determined and res judicata applies. If you take the matter into appeal... So it means that you are against the right of appeal provided to the general public. You say the Supreme Court can exercise that right, but the general public cannot. No, I'm not saying that. I'm saying your power, your lordship's power to overrule previous precedent will not disturb the rights of the parties. The rights are determined. Your overruling is only on a point of law. You will declare the law, you will overrule a previous judgment. The Doso case was overruled in Asma Jilani and in Sindh High Court Bar, all the previous validating judgments were overruled. If this power the rights of the parties are not affected. If this power is structured, what effect it will have? Well, because the difference is, once the judgment becomes final, even if the judgment is wrong, and even if it is later overruled in a subsequent case, the rights of the parties become final under the judgment. That's the doctrine of res judicata. What your lordship is alluding to is the doctrine of stare decisis. A larger bench can overrule the law declared by an earlier bench, but it cannot upset the rights that have been determined inter partes. Even the legislature can't do that. Even the legislature cannot undo the judgment, can declare a judgment of the court to be of no effect. The legislature can change the law for the future. It can take away the basis for the judgment, but it cannot simply say this is what they did in the NRO case. In NRO, they declared certain judgments to be void simpliciter, and that was struck down in Mubashir Hassan's case. It means by overruling our judgment, we ourselves consider that judgment was wrong. Yes. Therefore, there must be something to revisit it. Yes, my lord. The parliament said, okay,
do it in proper manner through the Act of Parliament. Well, but that's a question of appeal. Appeal is different. Appeal is that the dispute is between A and B. A and B has rights have been determined in the original proceedings, and then they go up in appeal, and those rights are redetermined by the appellate court. The overruling doesn't take place on that basis. Overruling takes place on the basis that the earlier judgment declared the law incorrectly, and the law is now being rectified. So the rights of the parties, even res judicata applies even if the judgment which determined the rights is wrong. It will amount to, it will not amount to discrimination. For once, at one time, the Supreme Court says this is wrong. On the other hand, Supreme Court said no, this is right. My lord, but then that raises the problem of finality of judgments, because we are dealing with a human institution which is the court system. You have to have finality of judgments, finality of cases. Otherwise, why not have a second appeal then? Why not have a third appeal then? There is a problem. My lord, your lordship quoted this in Mr. Uzair Bandari, I must compliment you on 2 counts. My lord. One, your extreme patience and good humor to address very different questions from all sides of the bench. And the second is your thorough being fully prepared in this case. I'm grateful. Do you want to add anything? Because our questions will never stop. I must draw a line. If you want to add something. Yes, my lord, let me allow me to address the question. It's always a pleasure to hear someone who is articulate. There are cobwebs in our minds as well to clear them up. My lord. But then we are taking away from your submissions. You want to add something? My lord, I'll just ask for 10 minutes to address the question of appeal. Just one last question. My lord. You represent a it's a political party. Maybe tomorrow it is in majority in the parliament. From your arguments, what I've gathered is that you actually do not repose your confidence in the parliament. What you have said is, as I've understood, that this is a very good law, but in future the parliament may make a law which may have effect on the independence of judiciary. There is no fundamental right that the political party is, argued that is enforcing. They say it's a good law, it should happen, but their apprehensions have been expressed against the parliament. So, do you think it's a matter which should have in the first place been taken up under Article 184(3)? Because everyone, and kindly if you can cite any example in any jurisdiction where a good law, a law that actually ensures access to justice, may have been struck down by any court. Well, Lord, I'll do that. The Indian Supreme Court did that in the Advocate on Records case, 2016, Volume 1, 2016, Volume 1, SCC, Volume 5, SCC, page 1. Their National Judicial Appointment Commission had been reconstituted by the 99th Amendment of the Constitution. They put in experts from the public to help and to sort of advise in the process of appointment of judges. That law was struck down by the Indian Supreme Court. A constitutional amendment was struck down because it violated the independence of judiciary, even though, and this is most critical, and I'll... Learned Counsel, here in this case, it is actually promoting and advancing the independence of judiciary. It is not. My lord, I am not for a moment conceding that this is a good law. As a political party, this is your stance. My lord, it is not. It is not my stance, and I am not conceding that it is a good law. It is half-baked. It creates more problems than it solves. It's being dressed up as a good law. For example, if your lordship actually decides to turn the autocrat that your lordship just said you were, where is the provision in this act which says that how will the cases be fixed?
Section 2 simply says the committee will constitute benches and allocate cases to them. What if your lordship decides that if, despite that allocation, I'm not going to fix any case? We can frame the rules. We can frame the rules for that. یہ دیکھیے وہ میرے دونوں طرف دو فرشتے جو بیٹھے ہیں وہ مجھ پہ نظر رکھیں گے, آپ فکر نہ کریے. ادھر اور بنداری صاحب ایک کمٹمنٹ تو آپ پھر کر ہی لیں نا آج, کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی اگر کل الیکشن جیت جاتی ہے تو پہلا بل آپ پارلیمنٹ میں اس کو ریپیل کرنے کا ڈالیں گے نا. میں تو یہ کمٹمنٹ نہیں دے سکتا. اب اتنا برا قانون ہے, فوراً ریپیل کروا لیجیے گا. ہم پھر پرانے اس پہ چلے جائیں گے. یہ آپ کمٹمنٹ نہیں دے سکتے, یہ تو عجیب بات ہے. اتنا برا قانون ہے مگر میں یہ کمٹمنٹ نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے اس کو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کر, شاید آپ کو سوٹ کرے, اگر اپیل دے دیں اس کو تو شاید سوٹ کرے. اس لیے دیکھیے یہ بات اصولی باتیں ہوتی ہیں نا. کیا ہوگا جی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. چلیے اب ایک لیٹس وائنڈ اٹ اپ. میں صرف اس پہ سر یہ جو میں آپ کو my lord the judgment I referred in para 990 of that judgment there is very detailed discussion on how the collegium system in India has totally destroyed matters. There your lordship know in India the power of appointing and recommending judges for appointment does not vest in the Chief Justice, it vests in the collegium of 5 judges. And this para 990 at page 689 deals with the problems that the collegium system caused. And that goes on and on. Favoritism, nepotism, abuse of power. But they nonetheless said, we are not letting the parliament. جوڈیشل کمیشن اینڈ پارلیمنٹری کمیٹی بھی تو کالجیم ہی چل رہا ہے نا, تو وہ اگینسٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے پارلیمنٹری کمیٹی. نہیں وہ آپ نے اپہولڈ کر, میں بات اور کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو مائی لارڈ نے سوال پوچھا تھا کہ ادھر انڈین سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا کہ بہت پرابلمز ہیں کولیجیم سسٹم میں, ہم باہر والے کو فکس نہیں کرنے دیں گے. مائی لارڈ ود ریسپیکٹ, اگر آپ اپنے پرابلمز جو آپ کی جورسڈکشن میں ہے وہ باہر والوں کو سالو کرنے دیں گے, فار می دیٹ برنگز بیک سیلس پاپولا سپریما لیکس ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. ہر مارشل لا بھی اسی بیسس پہ لگا کہ پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی, ہم مارشل لا لگا دیتے ہیں. چیف جسٹس اینڈ 2 سینئر ججز ان دی کولیجیم, تو یہ باہر والا کون ہے یہاں پہ؟ ادھر سر یہاں پہ اگر کمیٹی ہے تو باہر سے کون آ رہا ہے؟ سر میں اور بات کر رہا ہوں. کولیجیم سسٹم اچھا نہیں ہوتا ہے, یہ بتائیے اس میں نقصان ہوتا ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈو یو سپورٹ دی powers vested in the Chief Justice and not in 3 judges? No, I'm saying it should be maybe more than 3 judges. But Learned Council more than not in favor. I'm not saying that the Chief Justice Council, you have to be very clear. Do you support the previous system where the Chief Justice had absolute discretion? I don't support that. So it's a good law. Secondly, it is not. My lord, I don't concede it's a good law. Because from this extreme, you don't necessarily go to that extreme. You go step by step. Council, that is, you are questioning the wisdom of the parliament as a political party. Tomorrow, your client would be in the parliament. If tomorrow they do take my advice before enacting law, I will advise them to enact a better law than this. This for me is not a good law. بھنڈاری صاحب, جو کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں چیف جسٹس اینڈ ججز, سب ججز, جو چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں 191 میں کہ وہ کچھ ایڈمنسٹریٹو کام اپنے ججز کو دیتے ہیں, لیکن اگر یہاں پہ انڈر دی لا کچھ ان کو یہ اتھارٹی مل جاتی ہے تو جو کانسیپٹ آف ایکویلٹی ہے امنگس دی ججز اپارٹ فرام دی چیف جسٹس وہ کمپرومائز نہیں ہوگی. باز محمد کاکڑ کیس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ اسٹیچوٹ کے تھرو چیف جسٹس کی کانسٹیٹیوشنل پاورز کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. میری تو سبمیشن یہ ہے, میں بالکل مطلق الاعلان چیف جسٹس کے حق میں نہیں ہوں. بھنڈاری, چیف جسٹس کے پاور کہیں ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن؟ کئی جگہ ہیں. فار ایگزامپل ایک جگہ بتا دیں. نہیں وہ سر جیسے 140s میں کہ چیف جسٹس آربیٹریٹرز اپوائنٹ کر سکتے ہیں. As far as the working of the Supreme Court and the constitution of the benches, the subject matter of this act, my lord is asking, yes, of course the chief justice powers are mentioned in various provisions. Regarding the subject matter of this case, is there anything which can be utilized? Except the constitutional convention, that appointment of
constitution of benches is your prerogative. You see 191 में इसीलिए rule making power दी है कि ये constitution of benches, distribution of work, committees, review, revisions, whatever, उसके जो rules हैं वो Supreme Court खुद बनाए, and a full court in 1980 did make those rules, और उससे पहले भी rules बने थे जो which followed the constitutional command. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए रूल मेकिंग पावर दी गई थी. सो लेट्स मूव ऑन टू द अपील बिट. My lord, the appeal, and I'll try it. My lord, there is one direct precedent which deals with the question of appeal and such similar matters, which is Sabir Shah's case. PLD 1995, Supreme Court 66. Now what had happened in that दोबारा बताइए PLD 1995, Supreme Court, page 66. Now, my lord, what had happened? ये दिखाइए जी किताब. What's the contention? PLD 1995. Contention क्या आपकी? जी मेरी इस केस में ये था, the Political Parties Act was amended, and in the case of defection, the power was conferred, power of adjudication was conferred on the Election Commission in terms of Article 63(2). And appeal against that order of the Election Commission was provided direct to the Supreme Court. And that appeal was struck down by this Honorable Court in this case by saying that where the original forum, Article 63(2), is created by the Constitution itself, then an appeal, and the Constitution does not provide a further remedy, then an appeal against that cannot be provided by ordinary legislation. ये कौन सा paragraph है? This is, my lord, first of all, this is Justice Sajjad Ali Shah, his lordship as then was the Chief Justice. He wrote for the majority. There were some dissents also. This is para 14 at page 99. What was the reason given for it? Because the sub-constitutional legislation cannot in effect amend a constitutional provision. Did they discuss 55? They did not. There's no discussion of 55 here. Para 14 पढ़िए. Para 14, I read the first 4 lines. Determination of question of forum. इससे पहले, your lordship may kindly see page 105, where the provision in question is reproduced. 105. जी. If a member of a house. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी तो 55 की और किसकी डिस्कशन की? 41 की, बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड था. पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 40 एंट्री 41 से आया था. If a member of a house having been elected as such, a candidate or nominee of political party, or having been elected as such otherwise than as a candidate or nominee of a political party, and having become a member of a political party after such election, defects or withdraws himself from the political party, he shall from the date of such defection or withdrawal be disqualified from being a member of the House for the unexpired period of his term as such member, unless he has been re-elected at a by-election held after his disqualification. 2. If any question arises whether a member of a House has become disqualified under subsection 1 from being a member, the question shall, on a reference by the leader of the parliamentary party concerned, be determined by the Election Commission. 3. An appeal against a decision of the Election Commission under subsection 2 shall lie to the Supreme Court within 30 days of the decision. So this, then your lordship may kindly... Entry 41 में तो कोई बार नहीं था, उनको तो 55 में ही देखना चाहिए था. 55 इसमें डिस्कस नहीं. 41 में क्या प्रॉब्लम? 41 तो इलेक्शन से डील करता था, तो आप क्या तो आर्गुमेंट है कि उसको डील करते हुए यू कैन प्रोवाइड ऑल द अपील्स एंड एवरीथिंग. नहीं, बट मैं कंपटीशन कमीशन यहाँ पे और बात आ गई. मैं यहाँ पे तो ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जैसे कि इलेक्शन 63(2) में है या 184(3) में है, उसके खिलाफ आपको अगर अपील देनी है तो वो तो एक्सप्रेस आपको पावर चाहिए बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. 184(3) में भी नहीं है और उन्होंने कहा जी 63(2) में भी नहीं है, तो वो तो उस 55 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं,
کیونکہ ایکسپریس آتھرائزیشن ہی نہیں ہے. Unlike میری ریڈنگ کے مطابق in my humble submission 2043 is different. وہاں پہ اور کہا کہ 41 میں پاور نہیں ہے. نہیں, انہوں نے تو یہ پڑھ لیتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ فورم اگر کانسٹیٹیوشن نے ایک ہی فورم دیا ہے اور اس کے خلاف ریمیڈی نہیں دی تو پھر آپ اس کے خلاف ریمیڈی تھرو سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن نہیں دے سکتے. ایسے ہی بس کہہ دیا. I think that's, I mean, you can't amend the constitution anything more? Or ordinary legislation. دوسرا پھر اس پہ آپ دیکھ لیں سر, پیرا 34 جسٹس فضل کریم's opinion at 259 اسی کیس میں, and then the discussion by in para 34 page 34, then 40 to 43. صابر شاہ کیس ہے نا, صابر شاہ کیس. This is the separate opinion who agreed by Justice Fazal Kareem. Para 34 and then 40 to 42. 40 to 42. 242. 262 to 263. This is Justice Fazal Kareem. Then, my lord, just a couple of more things. My lord, the other judgment in which your lordships have held that an appeal directly, this is the Review Act judgment in which your lordships have held that the review that was, power of review that was given was in effect an appeal, and no appeal could be provided in 184(3) through a sub-constitutional legislation. This is Ghulam Mohiuddin versus Federation of Pakistan. I've already mentioned this. My lord, then very quickly, just, my lord, your lordship have also seen that this appeal provision, apart from the fact that 184(3) does not contemplate an appeal, your lordship will see that section 5 subsection 2 says the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the Constitution prior to the commencement of the act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this act. So the right of appeal is being created retrospectively, and there is no starting point mentioned for this right. So according to my knowledge, the first case under 184(3) was Manzoor Elai's case. So technically an appeal can be filed against in that also. Any number of cases, all the cases that, of suo motu jurisdiction, your lordships will be inundated by thousands of appeals because of this. So this is the floodgates argument. Manzoor Elai case कौन से सन का है जी? Manzoor Elai case कौन से year है Manzoor Elai? 75 Supreme Court. 75. और कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दे सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली अपील की रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जा सकती. की जा सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अलाइव हो तो उसकी लिमिटेशन आप कर सकते हैं. जो जजमेंट्स पास्ट एंड क्लोज्ड और फाइनल हो गई हों उनको आप रीओपन इस तरह से नहीं कर सकते. ये दो चीज़ें जी, ये जो रिव्यू वाली जजमेंट पे भी जी ये पैरास 55 और 56 में डील किया गया. And then, my lord, there is a US Supreme Court judgment which is squarely on point. This is Plout versus Spendthrift Farm. This is 131, Lawyers Edition 2nd, 328. This is exactly on point, where judgments of lower courts had become final, appeals had become barred, and much later there was a law which said that all of those cases could be reinstated within a certain period of the promulgation of the act. And the US Supreme Court struck it down as something which impinged on the separation of powers and judicial power. So this is something for you. You have argued on the point of the appeal and the substantive right, but what about on the point of practice and procedure, and whether the word law gives competence to Parliament read with entry 58? आपने उस पर नहीं बताया what your thoughts are. My submission, entry 58 के ऊपर what do you say on entry 58? No, the power to make law on practice and procedure does not confer any power to create an appeal which has been settled, which is a settled law is a substantive right. No, whether Parliament can make law on practice and procedure. That was the question that has been left unattended so far. No, in my humble opinion, on the subject of practice and procedure per se, Parliament cannot. Cannot. Parliament can make
laws on other subjects if it is empowered under the body of the Constitution, and then in that limited area it can provide for practice and procedure. So your answer to both questions is that Parliament cannot make law with respect to creating this right of appeal through ordinary legislation. It would be a constitutional amendment, if at all, and secondly, practice and procedure پہ بھی law نہیں. جی آپ یہ بتاتے ہیں کون سے معاملات ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں تو ختم کر لیں. وہ کون سے معاملات ہیں جس کے تحت سپریم کورٹ کے بارے میں پارلیمنٹ ایکٹ بنا سکتی؟ یا تو ہم نے کہہ دیا نہیں کر سکتی, تو وہ آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ یہ میٹر اس میں تو پارلیمنٹ لا بنا سکتی ہے اور اس میٹر میں پارلیمنٹ لا نہیں بنا سکتی. مالٹ یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے بارے میں لا نہیں بنا سکتی از ناٹ کریکٹ. پارلیمنٹ جن چیزوں پہ بھی لا بناتی ہے وہ الٹیمیٹلی ایز دی ایپیکس کورٹ آپ اس سے ڈیل کرتے ہیں. اگر بنا سکتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو کنٹرول نہ کرے؟ نہیں وہ کنٹرول تھرو دی ججز, ناٹ تھرو دی پارلیمنٹ. سر جب دیکھیں پارلیمنٹ جو بھی کر سکتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی لمٹس میں رہ کے کر سکتی ہے. جہاں پارلیمنٹ نے خاص کانسٹیٹیوشن نے سپریم کورٹ کے بارے میں اسپیسیفک پاور دینی تھی وہ دے دی. اب یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے فردر اس میں کچھ کریں, دیٹ کین بی ڈن, بٹ ابھی تو وی آل ہیو ٹو آپریٹ ود ان دی کنفائنز آف دا کانسٹیٹیوشن. Every law that is enacted in this country, be it provincial, be it local, be it federal, your lordships have jurisdiction over it. Your lordships are the apex court. A matter relating to company law comes before my lord. A matter relating to property tax in any province comes before my lord. As the apex court, all that laws are laws that your lordships deal with. So it's not that the Supreme Court is being cut out. Here, the problem is that that an external agency is coming in and telling you what to do and how to do. That's the problem. An external agency, and this is what the Indian Supreme Court said. Let's not denigrate Parliament by calling it external agency. Let's call it the Supreme Court. External to the Supreme Court, only in that sense. Because وہ جو چلیں آپ اپنا ایک چیز میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. میں پہلے ایک کنفیشن کرنی ہے. جو ابھی میں نے آپ کو یو ایس سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی ہے, میرے ایک ینگ کولیگ ہیں شہریار ریاض کے نام سے, یہ مجھے انہوں نے بتائی تھی اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. میری ریسرچ میں یہ نہیں آئی تھی, میرے ایک ینگ کولیگ نے دی, میرے کولیگ نے بعد میں نکالی تھی. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اکنالج. آپ ایسا کیجیے گا, آپ ان کی تنخواہ فوراً بڑھا دیجیے. سر وہ میرے لیے کام نہیں کرتے. نہیں یہ پھر آپ ان کو پیسے دے دیجیے گا, مانیٹری کمپنسیشن. ہمیں یہ بات نہ بتائیں. نہیں میں آن دا ریکارڈ اکنالج کرنا چاہ رہا تھا. دی فائنل پوائنٹ جو میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ایسے سوکھا اکنالجمنٹ نہیں چلے گا. کیا سر محنت بھی کریں, آپ کہہ رہے ہیں بس اکنالج کر لیا, چلو بھائی تمہارے اکنالج کر لیا. نہیں, اب تو آپ نے اکنالج کر لیا تو آپ اس کو باقاعدہ پیسے دیجیے گا اتنی محنت کے. سر میں دے دوں گا. I agree. I'll be more than happy. Done, sir, done. Sir, my final point, and this is the point that my Lord Justice Mandokhel raised on the last hearing and even today. How is an ICA competent in terms of Article 199? Why doesn't the same principle apply there? My Lord, an intra-court appeal has a very interesting history. I've dealt with it at pages 15 to 18 of the concise statement that I filed yesterday, CMA 8351. But if I can very quickly, just sort of, I'm sorry to interrupt. With your lordship permission, we have filed concise statement. نہیں یہ بات کر لیں. Just with your lordship. I have to leave for Lahore. Mic میں بولنے. Lord, I have to leave for Lahore. I have given the statement. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کو اجازت ہے, فائل کر دیجیے گا. تھینک یو. Well, the origin of the intra-court appeal is in the letters patent of the Lahore High Court, which were framed in 1919. Now, in the letters patent, clause 10 allowed for... یہ آپ نے بات تحریر کر دی ہے. جی کر دی ہے. تو اب کافی وقت ہو رہا ہے, ہم پڑھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, آپ pages 15 to 18 میں صرف یہ... آپ فکر نہ کریں, آپ کا ہر لفظ میں تو پڑھوں گا, کم از کم میں ہیلپ کر دیتا ہوں آپ کے. I'll be very grateful. اب آپ سے آخری جب ہو جائے پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک کوشچن اسی کے بارے میں مزید کرتا ہوں. آپ نے یہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت انٹر کورٹ اپیل دی گئی, لیکن آرٹیکل 199 میں یہی بات ہے کہ
no order can be passed against the judgment of the High Court. تو ایک طرف تو ہائی کورٹ اپیل سنگل جج آرڈر کرتا ہے, ڈویژنل بینچ بیٹھ کے اس کے آرڈر کو سیٹسفائڈ یا اپہیلڈ کرتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ پرمٹ. کیا وہ لا اس سے کنفلکٹ نہیں؟ نہیں ہے سر, بالکل نہیں. آرٹیکل 199 starts off by saying it's subject to the constitution. So 199 is subject to the constitution. The constitution itself saves the law reform ordinance in article 268. Said 199 said no order can be passed against the judgment of the High Court. No, my lord, but it is subject to the constitution itself. So the constitution saves the relevant laws. It saves the letters patent as well as the law reforms ordinance. And then article 275, because law reforms ordinance came about in 1972 when there was no constitution. You mean that the appellate forum provided by the statute in respect of constitutional provision in High Court is correct, but here in Supreme Court is not. No, my lord, it is not. It is not as simple as that, because the very constituent document of the High Court. I think you've stated. Have you concluded or no? Have you? Learned Counsel, you've very aptly explained your submissions in your written submissions. I've gone through them. I think when my brothers, colleagues, they find time, they read it, I think they'll understand. ٹھیک ہے, میں بالکل جی, میں اسی طرح اس میں جو اسٹیچوٹری اپیلز جو مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ ریز دی. اگر ہم نے آپ کی اتنی تعریف کری, آپ ہماری تھوڑی تعریف کر دیں گے. اتنا پیشنٹلی سن رہے ہیں آپ کو. سر آپ نے اتنا پیشنٹلی سنا ہے کہ میری تو ٹانگیں تھک گئی ہیں. کھڑے ہو کے آئی ایم ویری ویری گریٹفل. اچھی بات ہے, ہلکی پھلکی طریقے سے تھوڑا لائٹ بھی رہنا چاہیے ماحول. بالکل ہونا چاہیے. میں صرف لاسٹ یہ بات کر کے آئی فنش. جتنی بھی سر اسٹیچوٹری اپیلز ایٹ لیسٹ مجھے ملی ہیں, وہ سب کی سب جسٹیفائڈ اور بیسس پہ ایکسیپٹ دی کمپٹیشن ایکٹ. فار ایگزامپل لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ میں اپیل ہے ٹو دی سپریم کورٹ. نا وہ ایکٹ جو اس میں بھی اپیل ہے, اس میں بھی ہے, سیکشنز 48 میں ہے, 50 میں ہے. ڈسپلنری کمیٹی کے اوپر جی سپریم کورٹ ہے. جی سپریم کورٹ ہے. اچھا وہاں پہ اس لیے ہے, دیکھیں آپ سے ہمیشہ کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں سر. وہاں پہ اس لیے ہے کہ وہ اس 1973 میں آیا تھا جب 1972 کا کانسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہا تھا, اور 1972 کا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 188 تھا جو کہتا تھا such other jurisdiction as the Supreme Court as may be conferred on the Supreme Court by law. تو وہ اس بیسس پہ جسٹیفائڈ ہے. پروٹیکٹ ہو گیا پھر جی, پروٹیکٹ ہو گیا. اور پھر وہ بعد میں 268 اور 275 کے تھرو وہ چلتا رہا. پھر سر دو ہے, ایک تو کمپنیز آرڈیننس 1984 اور محتسب آرڈر 1983. ان دونوں میں اپیل ٹو دی کمپنیز آرڈیننس تو اب ریپیل ہو گیا, بٹ ٹو دی when it was alive or extant, it provided an appeal. Now both these laws were made when the constitution was in abeyance in 1983 and 84, and in fact if you are not اتنے آرام سے یہ بات کر دیتے ہیں when the constitution was in abeyance. نہیں سوری, دیکھیں یہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. Constitution can never be in abeyance. Full stop. I hope so. تو اگر کوئی یہ کہہ بھی دے اس سے کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن ان ابینس ہو گیا, ماشاء اللہ. ایک نئی اس پہ ہم نے بحث شروع کر دیں گے, لیکس پاپولا ہے. نہیں. اچھا میں آپ کو سوال آخری اب ختم کرنے پہ میں ایک سوال میں بس ایک اور میرا رہ گیا جی. سو یہ دونوں جو لاز ہیں جی, یہ تو they were framed when the martial law was in appeal. Again وہ پھر ریوائول آف کانسٹیٹیوشن میں اور پھر 270A میں وہ سیو ہو گئے. پھر کمپنیز ایکٹ 2017, actually the provision that it provides is only for a petition for leave to appeal, and I don't see what sense it makes, because petition for leave to appeal to in any event has to be determined by the constitution. Then is the Elections Act. Election Act section 155 provides an appeal to this court against orders and judgments of the election tribunal. Now again I'm not defending it. All I'm saying is that may be justified on the basis of Article 225, which is similar to or can be read similarly to Article 6.3. It allows for the creation of a separate regime outside the normal courts, and hence it can be justified on that basis. My Lord, Competition Act, even though I will not, as my Lord the Chief Justice said, because it's a sub judice matter, it's better you made your point. ٹھیک ہے جی. اس میں صرف یہ کہ وہاں تو there is the appeal to the Supreme Court is not even against an order of the High Court. It's an appeal against a competition appellate tribunal.
سو ایک ٹرائیبیونل کریٹ کیا گیا اور اس کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کو اپیل دے دی گئی ہے, بٹ وہ پھر ان این اپروپریٹ کیس آپ دیکھ لیں گے. بائی لاٹ دی فائنل پوائنٹ آن دس, ایون اف یور لارڈشپ آر انکلائنڈ ٹو سسٹین دی لا, a question was posed, I think, by my lord on the previous hearing. What will happen to all the benches and all the judgments that have been passed? My lord, in that eventuality, my submission would be that your lordships should or to invoke the doctrine of de facto, as was done in the case of Meher Ali. PLD 1990. As was done in the case of? 1998, Supreme Court. 1998, Supreme Court. 1445. PLD. PLD 1998. 1445. یہ کس کا کیس ہے؟ This is محرم علی ورسز محرم علی, اوکے جی. اس میں وہ انہوں نے ہولڈ یہ کیا اس کورٹ نے کہ جی لا غلط تھا, اس کے تحت ٹرائیبیونلز غلط بنے, لیکن جو کچھ ہو گیا انڈر دی کور آف اے لا ہوا, تو اس لیے ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہاں بھی جو کچھ ہوا وہ انڈر دی کور آف این آرڈر آف دا کورٹ ہوا, دیئر فار ایوری تھنگ آٹ ٹو بی سیوڈ. مائی لارڈ, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل. بھنڈاری صاحب, اس میں تو پینل کانسیکوینس تھے, اس لیے اس میں یہ کہا گیا تھا. جی جی, محرم علی والے کیس سیو کر لیا. جی جی جی, وہ سزائیں تھیں وہ انہوں نے اس کر لی. My lord, I am extremely grateful. آپ کی سائٹ سے سب لوگ ختم ہو گئے نا؟ My lord. ہاں میرا ایک پیٹیشن ہے مائی لارڈ. اچھا ایک سیکنڈ بنداری صاحب جائیے. نہیں, میرا سوال تھا وہ آپ بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتے. دیکھیں آپ ہمیں امریکہ لے جاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. ذرا آئین ذرا کھول لیجئے, پہلا صفحہ پڑھ لیجئے اس کا. پہلا صفحہ, پہلی عبارت اس کی پڑھیے, شروع کیجئے. اس سے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Preamble. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust. اس کا اردو ترجمہ آپ کر سکیں گے یا میں کر دوں آپ کے لیے؟ سر, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ میں ہے, پوری کائنات پر تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت, اور اس کا تفویض کردہ اختیار ایک مقدس امانت مقدس امانت ہے. مقدس امانت. اب آرٹیکل 2 ذرا پڑھ لیجئے. اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن. اسلام shall be the state religion of Pakistan. اب آرٹیکل 2A پڑھ لیجئے. جی. 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. پہلا سوال آپ سے, کیا قرآن شریف سے حکمت لے سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا نہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں سر. لے سکتے ہیں. تو قرآن شریف میں کوئی ایسی آپ کے خیال میں کوئی ہے جگہ جہاں کے مشاورت کی بات کی گئی ہو؟ میں آپ کو مدد کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں جو 3rd سورہ آف دا ہولی قرآن 159 ورس میں یہ اسپیسیفکلی ہے کہ آپ مشاورت سے کام کیجئے, اور یہی بات دوبارہ پھر کہی گئی ہے سورہ نہیں یہ ہو گیا, یہ ہے سورہ شورہ میں 48 ورس میں کہ اب انگریزی میں ان میوچل کنسلٹیشن سیٹل یور افیئرز, یا مشاورت کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم رہنمائی قرآن شریف سے لیں اور امریکن کیسز سے نہ لیں, اور اگر میں نے تو خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے دونوں کولیگ سے مشاورت کر لی اور بڑی خوبصورتی سے ہوئی. ہمارا کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-1 کوئی آ رہا ہے, ہم نے بائی کنسینٹ سے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو بڑی خوبصورتی سے ہو گیا. تو اگر یہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ مشاورت کر لیں اپنے جو الٹے اور سیدھے آتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے, اور یہ تو ہو گیا وہ والا پہلو اس کا قانون کا کہ بینچز وغیرہ کی تشکیل کیسے ہونا ہے. دوسرے پہلو ہیں ایک ریویو کا, اس پہ آپ نے کوئی خاص بات نہیں کی. تیسرا پہلو وہ ہے اپیل کا, جس پہ آپ نے کافی کچھ زور دیا ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اہم آئینی قانونی نقطے ہیں تو 5 ممبر بینچ بن جائے. ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا اس میں کیا بری بات ہے. اور ایک اور ہے کہ اگر 184(3) کا کیونکہ حق اپیل کا نہیں دیا ہے, انہوں نے آرٹیکل 10A کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اپیل کا حق تو اللہ تعالیٰ بھی کنڈیم نہیں کریں گے, وہ بھی پوچھیں گے. تو وہ اگر ایک اپیل کا حق مل گیا تو کسی کو نقصان, پھر وہی آ جاتی بات. اب میں دوسری اس کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوں یہ بات کو, قرآن شریف کو مد نظر رکھ کے, اور ہم جن کو سمجھتے ہیں مسلمان کے جو سب سے
ہم اپنے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کریں تو وہ ہر کام مشاورت سے کرتے تھے. تو مشاورت سے کرنے میں کوئی ایسی کیا بات پارلیمان نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اکیلے نہ کریں جی جسٹس، آپ برائے کرم مشاورت سے کر لیں، کیونکہ زیادہ تر اٹیک آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ سیکشن 3 کا اٹیک کیا ہے. ریویو پہ آپ نے نظر اندازی کی ہے اور نہ ہی وہ آپ نے تو کی ہے اپیل کی بات، مگر آپ نے بہت باقاعدہ دونوں طرف کے دلائل بھی دے دیے ہیں. تو اس میں تو اختیار کی بات آتی ہے، مشاورت کی بات آتی ہے. کوئی ہم کسی کے اختیار کھینچ نہیں رہے، مشاورت کروا رہے ہیں سب سے. میری صرف بالکل ٹھیک آپ نے کہا سر، میری گزارش صرف یہ ہے مگر اس کو ہم رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن شریف سے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے لی، آپ نے جب 1980 میں رولز بنائے تو ساروں نے بیٹھ کے مشاورت سے بنائے. ہمیں نہیں پتا، دیکھیے ہمیں نہیں پتا مشاورت ہوئی ہے نہ ہوئی تھی. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے، آپ ضرور کریں، آپ کو کرنی چاہیے. اور آپ کے پاس شاید وہی بات آ جاتی ہے نا، سب پاور اگر آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ پہ، پھر یہ مجھ سے تو آپ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود کر لیجئے. پارلیمان کا کہنا کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں غلط ہے، مگر یہی بات تو قرآن شریف بھی کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے اگر چیف جسٹس بہتر سمجھتے ہیں مشاورت کر لیں، قرآن شریف پابند کرتا ہے کہ مشاورت کریے. میرے خیال میں آئین بھی آپ کو پابند کرتا ہے، میں بہتر سمجھتے کی بات نہیں کر رہا. آئین آپ کو پابند کرتا ہے، آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، آپ پابند ہیں کہ اس ادارے کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ وہ پاور کورٹ کی ہے، آپ اپنے پاس رکھیں. کورٹ سے انفراد پہ فرق، آپ نے کورٹ اور انفراد کو دونوں کو ایک طریقے سے بیان کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ اگر، کیونکہ دوسرے لوگ نہیں شاید یہ بات کریں، میں اسی لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں کل کسی سے نہیں مشاورت کروں، اپنی مرضی چلاؤں، ٹھیک ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. آپ آج تو آپ تیار ہیں نا سر، آج آپ فل کورٹ میٹنگ میں یہ طے کر دیں کہ جی کوئی بھی میں کیوں کروں؟ نہیں سر، تو میں اپنے اختیار کیوں کم کروں؟ نہیں تو ابھی تو آپ نے سر خود قرآن شریف کا حوالہ دیا. یہ دیکھیے وہ میری اپنی مرضی والی بات ہے نا. نہیں سر، میں تو آپ کی اپنی بات پہ کر رہا ہوں. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے قانونی اور آئینی باتیں ہو رہی ہیں، میری مرضی کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں، بس ختم ہو گئی بات یہاں. نہیں میں تو مشورے کے بعد بھی یہ بات کہتے تھے کہ نہیں کرتا ہوں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر ضرور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اور کا کہنا کہ آپ مشاورت کرو یہ بری بات ہے، آپ کا یہ بنیادی بات ہے. کیونکہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کل جو بات کریں گے جو اتنی خطرناک ہوگی، یقیناً آپ جیسے وکیل آئیں گے اور ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کی. کانسٹیٹیوشنل پرنسپل، اور میں اس سے اوپر والے ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی کر رہا ہوں جس میں آئین شروع ہی ہوتا ہے اسی بات سے. میں بھی اسی پہ کر رہا ہوں سر. آپ پہ پابند ہے، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. اور یہ آپ نے خود جو ایک چیز جو اس کورٹ سے وائسز آئیں کہ سسٹم کو ریفارم کریں. سر مائی لارڈ جسٹس منصور علی شاہ کا سپریٹ نوٹ آیا، SMC 1، جسٹس اطہر منیلا کا آیا، آپ کا آیا. آپ سب نے کہا کہ ہم 191 کے نیچے رولز چینج کریں. تینوں میں جو فل بینچ کی ججمنٹ ہے 2022 سپریم کورٹ 306، اس میں کہا کہ رولز کے تھرو کریں. آپ نے تو اپنے اس آرڈر میں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں لا بنا دیں. اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. تو اب کریں نا، اب کیا روکا ہوا ہے؟ بھنڈاری صاحب 15 بیٹھے ہیں. بھنڈاری صاحب اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، جوڈیشل سائٹ پہ کر دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اس کو اس طرح کر لیتے ہیں بھنڈاری صاحب. ایکٹ بھی رہے جو بقایا رہ جائے وہ ہم رولز میں دیکھ لیتے ہیں، جو کام رہ جائے رولز میں کریں. سر آپ سارا کچھ رولز میں ہی لکھیں سر. میری گزارش کیسز کی فکسیشن کا بھی لکھے، کاز لسٹ کا بھی لکھے. کاز لسٹ سر سیٹرڈے کو ایشو ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سیٹرڈے تک، نہ کوئی پرسنل کمٹمنٹ نہ کوئی پروفیشنل. 1 مہینہ پہلے کاز لسٹ ایشو کریں. جسٹس کی مرضی ہے جب ایشو کریں. سر میں نے تو چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے سر، میرا کھاتا ہے. بھنڈاری صاحب ہم ذرا مشاورت آپس میں کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آج ہی چلائیں یا کسی اور تاریخ کو رکھیں. بھنڈاری صاحب ہم چاہیں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کی پارٹی، پٹیشنر کی پارٹی پارلیمنٹ میں آئے، وہ نہ صرف پارلیمنٹ کو با اختیار بنائے، ہمیں بھی اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی درست کرے، لیکن وہ پارلیمنٹ کرے. مائی لارڈ میرا سرٹنلی یہی مشورہ ہوگا. Your lordship has my word on it, provided I am consulted. Grateful.
آج کیا ٹیوزڈے ہے نا, تو ہماری لسٹ نکل, کدھر گئے وہ؟ آئیے اٹارنی جنرل, آپ کدھر چلے گئے؟ ہاں, کل کی لسٹ ایشو ہو چکی ہے, تو کس دن رکھیں؟ پرسوں؟ پرسوں کون سے دن ہے؟ جمعرات. ہاں جمعے کو رکھ لیں اس کیس کو. My lord, if the cause lists have been issued, if the cause list for the entire week has been issued and نہیں تو کم از کم ان لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا نا جمعے کی. اب وہ آ چکے ہوں گے لوگ, پتہ نہیں کدھر کدھر سے آ گئے ہوں گے, تو اگر جمعے کو ہم رکھ لیں کوئی اور کیسز اس دن کی لسٹ ختم کر دیں. آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ جیسے ہم I think Friday is fine. If or alternatively, No, not Friday. alternatively, ہے نا, اور بھی آوازیں اٹھائیں نا, مشاورت ہم سے کریں نا فرائیڈے کے منڈے کو رکھ لیں. پھر alternatively آپ تیار ہیں تو مطلب کافی, شاید آپ بھی تھک گئے ہوں گے یا نہیں تھکے ہیں, تو بتائیں, آپ تو نوجوان ہیں. میں تو ٹھیک ہوں. I think we have, there are 3 other councils on this side. I don't know if the petitions have concluded or not. Right of reply Petitions have concluded. Right of reply کی بات. Not my lord, not my. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, this is the sole petition بھائی کس کے لیے ہیں آپ؟ for the petitioner. We have also impugned it. یقیناً آپ petitioner کے لیے ہوں گے, نام بتا دیں. Number 33. اس کا نام ہے نمبر 33. عمر صادق ورسز فیڈریشن and I'm Adnan Khan, my lord. I'm Adnan Khan. اچھا ٹھیک ہے. کتنے دیر بعد بحث کریں گے؟ My lord, 30 minutes will be more than enough. No, آپ کو ہم نہیں دیں گے 30 منٹ. کوئی نئی بات کریں, اتنی بات تو سن چکے ہیں. نئی بات ہی ہوگی. میرے ایک سبمیشن ہے. Out of the bunch of these cases, this is the sole petition from a smaller provincial unit. From a smaller province, my lord. کون سا small province ہے؟ کون سا small province ہے؟ From the Khyber Pakhtunkhwa, my lord. Small ہے؟ My lord. And this solitary voice may not be silenced, my lord. We are the equal stakeholders in the system. So we at least. آپ پاکستان, آپ خیبر پختونخوا بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ My lord, a legal practitioner, an individual I am representing. انڈیویجول کو کر رہے ہیں نا, Individual. تو کوئی کسی اور کو تو نہیں کر رہے ہیں. اچھا ڈیٹ کی بتائیں جو آپ لوگوں کو کنوینینٹ ہے. منڈے کو رکھ لیں and نہیں, صبح ہی ہم رکھیں گے. tomorrow. ہاں Monday or tomorrow. نہیں, کیونکہ میں تو دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں تو چاہ رہا تھا آج ختم کر لیں. مگر پھر ہم وکیلوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو مگر منڈے کو بالکل. اچھا منڈے کو رات کو, اچھا یہ سوچ لیجیے آپ لوگ, بے شک آرگیو کریں, رات کو 12 بجے تک. اگر آپ سوال کم پوچھیں گے تو ہو جائے گا. اچھا فیر انف, ٹھیک ہے, آپ سے یہی توقع کر رہے تھے. تو منڈے کو ایک ہی کیس لگے گا, اور ہم پھر کیونکہ باقی لسٹ جاری ہو چکی ہے تو منڈے کو ایشو کر دیں گے. ہاں جی صاحب, آپ ہمارے رائٹ آف ایکسپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اپنا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مشاورت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے پھر آپ یہ لکھ لیں پھر. ٹھیک ہے, اس بات پہ ہم سب اتفاق کر رہے ہیں. اچھا اس میں لکھیے, وہ لکھ لیجیے گا وکیلوں کے نام. have concluded their submissions. آپ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عدنان خان. ہاں ڈاکٹر عدنان خان. اچھا, کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ آف کریمنل لا. ہاں آف کریمنل لا. اچھا, represents the petitioner in 3 of 2023. Is the only person. اب آپ واحد شخص رہ گئے جو کہ اس قانون کو کہتے ہیں غیر آئینی ہے. Yes, my lord. Except for there is also my petition. بات تو ختم کرنے دینا, ایسے تو نہ کریے. Except for section 6 of the act. ٹھیک ہے, تو آپ ہی واحد شخص ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ My petition is 18. My petition is 18 number. تو پھر آپ لوگ بیٹھیں, ختم کریں آج قانون. کم سے کم ان کو پھر ہم ایکسپیکٹ سنیں گے, کیونکہ آپ تو پھر ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ لوگ تھک گئے, تو اس کا مطلب ہے آپ کم بحث کریں گے شاید. ہم آپ نہیں چاہتے ہیں آپ فریش جائیں, دوبارہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. تو بنیادی آج ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے. آپ مجھے ایگزیکٹ ٹائم بتائیے کتنا لکھیں گے, اس سے 1 منٹ اوپر نہیں ملے گا, اور ہم آپ کو بالکل خاموشی سے سنیں گے, اور اگر ہم کوئی سوال پوچھیں آپ نوٹ کریں, آخر میں بتائیے گا. Your Honor, مجھے ٹائم بتائیے. Your Honor, my petition of 2 pages, اور میں صرف 15 منٹ لوں گا. اچھا,
یہ آپ کس کی طرف سے ہیں؟ I'm petitioner in person. اچھا ٹھیک ہے 15 منٹ آپ کے 15 منٹ My lord, میں نے تو 30 کی ریکویسٹ کی ہے. 30 days 30 minutes. نہیں آپ 15 منٹ پہ کریں جی, ساری باتیں ہو چکی ہیں. Not at the cost of repetition. آپ رہ گئے عابد صاحب جی, آپ دیکھیں نہیں ایسا کریں عابد صاحب, آپ پہلے بات کر لیں کیونکہ آپ شاید دلائل دیں گے, وہ شاید آپ کے آرگومنٹس اڈاپٹ کر لیں. پہلے ہوتا تھا لوگ اڈاپٹ کرتے تھے, اب وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ نظر آئے. تو یہ وہ دیکھیں وہ باتیں جو ہو گئی اب دوبارہ نہ کیجیے, ٹھیک ہے. تو آپ عابد صاحب کو ہم پہلے سنیں گے. اور کون ہے پیچھے؟ پاکستان بار کاؤنسل. آپ سپورٹ کر رہے ہیں لا کو, اپوز کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس طرف ہوں گے, آپ اس طرف آئیں گے نا اٹارنی جنرل کی طرف. تو عابد صاحب رہ گئے اور آپ رہ گئے اور آپ رہ گئے. میں زمان خان وردک پٹیشنر ان پرسن کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 10 میں نے سپورٹ کر رہے ہیں یا اپوز؟ میں اس لا کو اپوز کر رہا ہوں. میں نے آلریڈی سبمٹ کر دیے ریٹن اپنے. ہم اس کو پڑھ لیں کافی. بالکل ٹھیک ہے سر, میں اسی پر فائل کر رہا ہوں. کتنی مناسب بات کی انہوں نے, ہر چیز تھریش آؤٹ ہو گئی. چلیں ان کا نام لکھ دیجیے. ہرڈ اینڈ مسٹر زمان خان وردک. مسٹر زمان خان وردک who represents the petitioner in person constitution who has filed who is a petitioner in person having filed CP number 10 of 2023 states that whatever he has that he has made his submissions, he has made his submissions in writing and those may be considered. یہ دیکھیں کتنی مناسب بات ہے. اچھا آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے پوچھیں خیبر نہیں آپ تو آپ خیبر پختونخوا والے وکیل صاحب. No, my lord. Makes oral submissions, my lord. اچھا تو آپ رہ گئے, ان تینوں کے نام لکھ لیں. آپ اور عابد صاحب, 3 لوگ رہ گئے نا. You are representing yourself or you are representing Supreme Court Bar Association? Okay, so you are supporting or opposing this law? ٹھیک ہے, then you 3 will argue on Monday first thing. ٹھیک ہے, keep them precise. ذرا آپ let Mr. Abid Zubairi, because he represents an institution, argue first. ہو سکتا ہے آپ کی باتیں یہ کر ہی دیں. ٹھیک ہے, مناسب بات ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اٹرنی. اس طرف کتنے لوگ ہیں؟ نہیں آپ بتائیں, who are you all for? I'm for PMLN, sir. And you are for Mr. Siddiqui? Sir, I'm for MQM. MQM. And you are for Mr. Zahid Ibrahim? Ji. Okay, so these 3 are left. And Mr. Kamran Murtaza, who made a request today through video link, so if he wants to come, otherwise then they can hear it. So try to be as precise as possible. And I think Mr. Salahuddin, you have filed your concise statement. Mr. Siddiqui, have you filed something? I'll file before the next one. Agar Mr. Zahid Ibrahim, have you filed? Because I was reading, didn't quite finish reading yours, but yes, you have filed something. ٹھیک ہے, تو if anyone wants to file anything, please do so. It applies to everybody. But don't make it very long, just keep it more precise. That would be obliged. So now Monday, inshallah, and that should be the last day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Grateful. Very grateful, sir. The petitioner is also a lawyer. Maybe a lawyer. Access to justice jo hai, how is that being affected? Because if I have a petition and that I want to bring under Article 184, I am prevented by this committee because it will first go to the committee. They may or may not decide that this petition should be put before the Honorable Supreme Court. What I am submitting is, if I may be allowed to complete my argument. If the Chief Justice has exclusive rights, then access to justice is not affected. No, the Chief Justice is not, there is no provision prior to this law that the Honorable Chief Justice will examine the petition. It is his prerogative whether he fixes it for hearing or not, but he will not decide whether this petition should go for hearing or not. Whereas this committee is going to decide, and it is not clear from this law whether there would be a right of hearing or not. I just want a clarification. Is your interpretation of Section 3 of the Act that it's a determination by the 3-member committee which matter can be heard or not, or is it merely determining who will hear the matter?
Not if. पढ़ लेना उसकी language देखना और if it will be heard. जी मेरी ये petition का मालूम नहीं petition छोड़िए कानून पढ़िए ना जी मैं कानून ही पढ़ रहा हूँ पेज 9 पे है ये जरा वजाहत कर दें इस दोनों बातों पेज में 9 पे है Mr. Hassan, जी सर I think you are going ahead of the argument. You're going into the nitty-gritty of section 3 and 4 and 5 and 7. The first question that needs to be answered is, जो आप argument कर रहे हैं कि जी access to justice और कौन सा fundamental right affect होता है. Now, access to justice is itself a fundamental right. Absolutely. Or what is access to justice? Access to justice is to be able to approach a Supreme Court or a court which is independent. So where any law or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. Number one. आप हमें ये आर्गुमेंट बताइए कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, नंबर वन, ये किस तरह अफेक्ट होता है. नंबर टू, अगर ये फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो दैट बाय इटसेल्फ बाय डेफिनेशन is a question of public importance. Number two. Number three, the argument whether it is competent, maintainable, not maintainable, I think we have gone beyond that. The very fact that one side is saying it does not affect independence of judiciary, the other side is saying it does affect the independence of judiciary, and this court is called upon to examine whether it does or it does not. So the very fact that we are examining that question itself shows that it is a question that needs to be examined and is therefore a maintainable issue or a petition. In fact, related to that also is a question. We are not debating whether the law is good or bad. Mr. Hassan, if I may request my distinguished colleague that let Mr. Hassan at least address what one of us have asked, because otherwise we won't. My question actually is totally related to what has been asked. In the context of access to justice, I had previously asked that when a full court sits, the right of appeal is now not available to the petitioner. If the objective of the law was to give access to justice, and the response of the Federation is that, well, when the committee decides that a full court should sit, then there's no right of appeal. Does that bar the right of access to justice? Is this a substantive right that is being prevented? Or can we just say that the power that was vested in the Chief Justice, to that extent, it was incorrect, but now that the committee will decide that a bench of 10, 11, or 12 will sit, and so the right of appeal is blocked. Does that affect the right of access to justice? That, your leadership, is a very pertinent question. That, in my humble opinion, it does, but I have an answer to that, howsoever irrational that argument may appear. But maybe the framers of the Constitution did not have in mind that that could be a solution, but there is a solution in the Constitution which could perhaps, in a very let's say, extraordinary situation may be resorted to by the Honorable Chief Justice if a full court hears. And that's contained in Article 186. Let me just find it out. Where there is a power, if there are reasons, substantial reasons, the Honorable Chief Justice can actually increase the strength of the Honorable Supreme Court. That's a different situation. Yes, in fact, by not giving the right of appeal, it basically means either the Supreme Court can never sit as a full bench and can never sit as a 10 or 11, 12-member bench. That is one way of looking at it, because that ability of the court to constitute its bench, a larger bench where required, is now blocked if the right of appeal has to be given meaning.
The right of appeal under Article 185 of this Constitution is itself given what could be a right of appeal. And in fact, that is one of my arguments when I'll come to that provision, that Article 185(3) does not actually empowers the Honorable Supreme Court in all other matters which are not mentioned there to have a direct right of appeal. It is only by way of special leave to appeal. So there is a distinction that perhaps the drafters of this legislation may not have appreciated. But let me come to your Lordship's question. In fact, there is another question which leads to what your Lordship is saying, is that what we are saying is, howsoever good the law may be, it has to follow a certain provision. Whatsoever, we don't doubt the intentions of the Parliament. Parliament is, of course, supreme. Supreme Court is, I believe, the supreme thing over the Supreme Court and the Parliament is the Constitution. The Honorable Supreme Court is bound by the Constitution, the Parliament is bound by the Constitution. And one of the points that I have mentioned later on is that the oath of offices, all the oaths, whether it's of the Chief Justice, President, Prime Minister, Parliamentarian, they have three common words: preserve, protect, and defend. The Constitution. Oaths mein. So there is a duty of everyone who takes an oath. Ji. Malot, Schedule 3, Oath of Office, President. President का नहीं, judges का पढ़िए. Judges का पढ़ देते हैं मालूम. जी, ये आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं जरा बताएं तो इसकी बुनियाद तो रखिए पहले. अलर्ट बुनियाद पढ़िए ना, हजूर क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें से? Chief Justice of Pakistan of the High Court or Judge of the Supreme Court of the High Court, Articles 178, 194. I, so and so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan or a Judge of the Supreme Court of Pakistan or Chief Justice or a Judge of the High Court for the province or provinces of, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. So the Constitution. ये जो लफ्ज़ हैं, 3 लफ्ज़ and the law, ये ज़रा मद्देनज़र रखिए और आगे बताइए पॉइंट आपका क्या है? That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. आप बताइए क्या point आप? Malad, the point is this, that the Constitution has demarked the powers of the Parliament. नहीं, आप आइन के ओथ की बात कर रहे थे, अब आपने उसको अधूरा छोड़ दिया आर्गुमेंट को. नहीं मलट, अधूरा नहीं छोड़ा, मैं आ रहा हूँ उस बहस को पूरी मुकम्मल तो कर लें कि हमें समझ तो आ जाए आपकी बात. मलट, the पार्लियामेंट की बात इसमें कोई आ ही नहीं रही ओथ में. मैं ओथ में मलट पार्लियामेंट की अगर आप मेंबर्स की ओथ देखें, उनमें भी जो मैं आर्गुमेंट ले रहा था, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज इक्वली incumbent upon the Parliament to follow what the Constitution says. The Constitution has given them power of legislation. इसमें कोई दो राय हो सकती हैं? इसमें कोई दो राय हो सकती हैं? मतलब 142 में और read with entry 55, they have a certain limitation. हसन साहब देखिए, आपको हम पूरा आपकी कदर करते हैं और सुनेंगे. अगर आप दलाइल ही नहीं दे रहे हैं, आपने ओथ को टच किया, अब आप दूसरी बात चलेगा, या उसको इस बात को छोड़ दीजिए, कोई और बात बताएं. मुझे अभी तक मैंने कलम इस्तेमाल नहीं किया, मैं लिखूं क्या आपका दलाइल समझूंगा तो लिखूंगा ना. Let me then proceed the way I have proceeded rather than, you know. आपने ओथ का जिक्र किया, मैंने कहा पढ़ दीजिए, उसमें एंड लॉ लिखा हुआ है, आप वजाहत नहीं कर रहे हैं उधर. मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि इसमें the Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitutional framework. अगर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं. जी. फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है. मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती हैं शुरू. वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को. आप आया करें, वहाँ भी पिटिशन लाया करें ना. लेकर आए ना मालूट, इसीलिए नहीं ये मार्शल लॉ नहीं, ये एक पार्लियामान ने कानून फैसला किया. फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन.
یہ بتائیے آپ بتا ہی نہیں رہے اوتھ کی بات، تو یہ آپ کا آرگومنٹ ختم. بتائیے نہیں مالوٹ ختم نہیں، مالوٹ اوتھ میں مالوٹ ایگزیکٹلی اس پہ آ جائیں. پارلیمنٹ کی کمپٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اب اجازت دیں نہیں، تو پارلیمنٹ کی کمپٹنس ہے یا نہیں ہے؟ مالوٹ نہیں ہے. نہیں، وہ بتا دیجیے گا کیسے نہیں. مالوٹ آپ 142 دیکھیں، 142 کو دیکھ لیجئے. ون فور ٹو کے اندر سبجیکٹ میٹر آف فیڈرل اینڈ پروونشل لاز subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure, because that's a constitutional power under آرٹیکل 55 آئٹم 55 میں ہے نا، آپ وہ پڑھ لیں، اس کا تشریح کی بات ہے اس کی. مالوٹ اس کو سی بھی پڑھ لیں ہم، اگر جو مرضی پڑھنا چاہیں. 142 کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو سی میں there is a specific prohibition on that also. اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. Subject to paragraph B, the provincial assembly shall and Majlis Shura Parliament shall not have the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. So everything revolves around. ایک چیز آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر وہ لکھا نہ ہو، اندراج نہ ہو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، تب پارلیمان اس کے متعلق کوئی قانون نہیں بنا سکتی ہے، ہاں یا نہ؟ مطلب that would be subject to your lordship's interpretation. بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے، ہمیں اپنی رائے پتہ ہے، آپ اپنی رائے بتائیں. Very honestly, the entries are just a guideline. It can be interpreted by your lordship. I am here to assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I have to. آپ کی رائے کیا ہے؟ اسسٹ کیجئے نا. my lord, میری رائے یہ ہے کہ these words of 55 اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ دیتا ہوں. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. اس ورڈنگ میں ایون ود. اچھا ایک سیکنڈ، ان کی جو بحث ہے ادر سائڈ کی، ان نے جو نوٹس فائل کیے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کے حقوق سپریم کورٹ کے سلب نہیں کر رہے ہیں یا کم نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بڑھا رہے ہیں. پہلے 3 لوگ یا 5 لوگ یا پوری جو بھی 6-7 کی بینچ سن سکتی تھی ایک کیس، اب ہم نے ایک اپیل کا بھی اختیار دے دیا ہے. تو یہ پوائنٹ آپ ادھر لے جا رہے ہیں نا، تو اس میں ہم تو اپنے پاس تو اپیل نہیں سنیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے. تو اس میں آپ بس آپ کا کہنا ہے کہ جو ایک دفعہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا وہ حتمی ہونا چاہیے، اس پہ کوئی اپیل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا موقف ہے؟ نہیں، میرا یہ موقف بالکل نہیں ہے. تو پھر سمجھائیے. جو میرا موقف یہ ہے، جو بھی آپ رائٹ دیں، جو بھی آپ لا بنائیں، it has to follow what is provided in the constitution. اپنی مرضی سے پارلیمنٹ جو ہے whatever they think is right. نہیں تو پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کو مزید اختیار دے رہے ہیں. تو وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر لیں. ان کی نظر میں اب آپ نے پیٹیشن فائل کی نا، ان کی نظر میں انہوں نے صحیح کیا ہے اور انہوں نے مزید ایک فورم دے دیا ہے. ٹھیک ہے، 3 لوگوں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب آپ اگر ہسٹوریکلی اس بات کو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، ہسٹوریکلی اب بات کو دیکھیں تو بہت تنقید کی ہے وکیلوں نے بالخصوص، اور جس کو کہتے ہیں نا سوشل سماج نے بھی، کہ سپریم کورٹ نے بے اختیار استعمال کیے ہیں 184(3) کے تحت اختیارات. تو اس میں بہت سے لوگوں کے پرسنل حقوق، ایک ہوتا ہے بنیادی بڑی باتیں کہ برک کلن ورکرز نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں، وہ آپ ان معاملوں میں بھی چلے گئے ہیں، الیکشن میٹرز میں چلے گئے ہیں، ریٹ آف وہ کیا ہونا چاہیے، شکر کی پرائز کی کیا ہونا چاہیے. تو اگر کسی کو یہ آپ کا فیصلہ نہیں پسند آئے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، بس حتمی ہو گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے حدود میں رہتی، پہلی بات آپ نے حدود کی تجاوز کیا ہے، اس لیے ہم نے یہ ثروری سمجھا کہ ہم قانون بنائیں اور آپ کو یاد دہانی کروائیں. مگر آپ اگر یاد دہانی نہیں کرتے ہیں تو آپ ہی لوگ، ایک اس پہ نظر ثانی کا بہت حدود کم ہوتا ہے، ایک آپ اس پہ اپیل سن لیجئے، ہو سکتا ہے وہی فیصلے پہ ہم مہر لگا دیں اور کہیں جی بڑا عمدہ فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے
ایک عام شہری کے حقوق پہ جو آپ کھڑے ہوئے ہیں نا ہمارے سامنے شہری کی حیثیت میں, آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آپ سپوز آپ کسی چیز میں آتے اور آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے 184 میں, تو آپ تو سر پیٹ جوڑنے لگتے کہ ایک حق, بنیادی حقوق اپیل کا تو دنیا کے ہر آئین اور قانون میں دیا گیا ہے, آپ نے تو ایک قانون کا حق بھی ہمیں نہیں دیا ہے. تو پھر آپ کو کیا صحت پہ اثر پڑ رہا ہے؟ ہمارے صحت پہ شاید اثر پڑے کہ ہمارے ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا بس حرف آخر ہے. مطلب آپ نے کیونکہ منع کیا تھا کہ ادھر ادھر ہسٹورک کانٹیکسٹ پہ نہیں جانا, میں نہیں گیا, لیکن آئی ول آنسر ٹو یور لارڈشپ کوسچن. دیکھیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے کانٹیکسٹ میں. جی, I am answering this question. My lord, this is, if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz's case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So my argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say آپ میرے سوال کا تو جواب دے ہی نہیں رہے ہیں. بالکل یہی اس کا جواب ہے کہ جو آپ آؤٹ کرائے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا آپ کو رائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو نقصان کیا ہوگا, آپ کو کیا نقصان ہوگا کہ ایک اپیل آپ کو حق مل جائے. Constitution is not being followed, that is a major نقصان. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ مطلب مجھے سے ہو رہی ہے because then the Supreme Court will swing after every year. Every time a new Chief Justice will come, there would be no certainty of the decisions, there would be no certainty of benches. That will affect the socio-economic rights of the Pakistan people also. ایک سیکنڈ, یہ ہم کام آلریڈی کر چکے ہیں. اس سپریم کورٹ نے کتنی دفعہ مارشل لاء کو انڈورس کیا ہے. پھر ایک ججمنٹ آیا تھا کہ جتنے یہ پہلے ججمنٹ ہیں سارے غلط ہیں اور آئین پہ پابندی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اسی لکیر پہ اٹکے رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے مارشل لاء کا دروازہ آپ کھلوانا چاہتے ہیں ہم سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ everything has to be come within the honorable Supreme Court. The honorable Supreme Court has to sit down together and come and maybe amend their rules, amend the laws. لرنڈ کاؤنسل, یہ بتائیے انصاف تک رسائی اگر پارلیمنٹ نے دینی ہو حق, اس پہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتی ہے پارلیمنٹ؟ بالکل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, بٹ لا کو فالو کر کے, کانسٹیٹیوشن کو فالو کر کے. سن تو لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف تک رسائی کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو. مطلب ادھر کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ پروسیجر آف دا سپریم کورٹ, سن لینا, ایک رائٹ آف اپیل دی ہے, دیٹ پرووائڈس ایکسیس ٹو جسٹس and right to appeal relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. That remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects to it. Mr. دیکھیے میں آپ کو سر میں اگر ان کو سر رائٹ آف اپیل بائی اے اسٹیچوٹ ٹو اے سپریم کورٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. The right of appeal from an original jurisdiction is a totally different thing. بہت سے سارے لاز ہیں جس کے اندر اپیل پرووائڈ کی گئی ہے سپریم کورٹ میں. بہت سے ایسے لاز ہیں جس میں ڈائریکٹلی اپیل کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں نہیں ہے اپیل. اور ایکسیس آف آپ جسٹس کہیں کہ اس کی بھی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 204 کے ساتھ اپیل ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ. دیکھیے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ Mr. Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal. Where the Constitution needed to provide an appeal, it provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay? اس کی اپیل اگر کانسٹیٹیوشن نے 185 میں پرووائڈ نہیں کی تو کانسٹیٹیوشن کا منشا نہیں تھا وہ اپیل پرووائڈ کرنا. بالکل. کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جدھر سپریم کورٹ ایکسکلوسو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتا ہے, اس میں اپیل تھرو آرڈنری اسٹیچوٹری لیجسلیشن ڈسپینسیشن نہیں ہو سکتی. اگر یہ منشا ہے کہ 184(3) کی اپیل پرووائڈ کی جائے اب,
جو اوریجنل لا میکر کے ذہن میں ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. Then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. That is what addition to the constitution. اس طرح تو یہ ہے کہ لا میکنگ میں آپ کانسٹیٹیوشن کو ایک طرف رکھ دیں, کانسٹیٹیوشن جو نہیں بھی پرووائڈ کرتی آپ کہیں جی میرے پاس لا کی پاور ہے, میں ایک اپیل نہیں میں 4 اپیلیں دے دیتا ہوں. تو then where does the constitution that would be deviating from the constitutional mandate. اور مالوٹ ایک پوائنٹ اور 184. Mr. Hassan, whether incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the lawmaker is good? Can you repeat that question? Whether the incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the parliament is good? No, my lord. I think the intention has got nothing to do with following the constitution. So whatever may be in the law, whether it provides access to justice or provides extra remedy to the public at large, it cannot be treated as a good law unless the parliament has the competence to do it. Legislative competence. That is absolutely, that is a very clear rule throughout the world in all its jurisdictions. We could look at entry 55 where the competence is derived from. Entry 55 says that so far as the Supreme Court is concerned, to such extent as expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction, which means that it is something that is provided under the Constitution, and it is that jurisdiction which is being enlarged. Is that correct? That's correct. So آپ یہ بتائیے کہ جو provisions دیے ہیں, power دیا ہے 2, 3, 4 میں, 6 میں, 7 میں, یہ constitution میں کہاں دیا ہوا ہے جس کی enlargement ہو رہی ہے؟ All that the law can do, the legislature can do is enlarge something that is provided by or under the Constitution. یہ والی پاور کہاں دی ہے کانسٹیٹیوشن میں جس کو وہ انلارج کر رہا ہے؟ This is what my whole argument is, because the argument that I actually started to begin was that 1843 does not start with the word subject to constitution or subject to law. It's not just 184. It's any provision of the Constitution. So if we uphold this law, then it means that we have to read into 184 saying subject to law, the Supreme Court has these powers, which is not possible by any stretch of interpretation or stretch of imagination. That will tend amount to amending the Constitution or rewriting the Constitution, because the framers of the Constitution have not placed any fetter on the power of a petitioner to come and bring a petition. And there is also a second power under 1843, which is a power of the Supreme Court to make an order. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کی, ایک ججمنٹ ہے ظفر ہادی شاہ صاحب کا کیس میں جی, وہ پارلیمنٹ تو چھوڑیے, انہوں نے تو ایک فرد واحد کو سپریم کورٹ نے اختیار دے دیا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا. اور سپوز اگر سن لیجیے پوری بات, اور اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا قانون نہیں بنا ہے پارلیمان نے کہ ہم اس کو ریوزٹ کر سکیں, اگر وہ ریوزٹ نہیں ہوا ہوتا آج تک, یا وہ فرد واحد حاوی ہو گیا کانسٹیٹیوشن پہ. اس سوال کا جواب دیجیے. If I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. پھر آپ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر, ٹھہر جائیے نا, یہ مفروضوں میں نہ جائیے. ہم دیکھیے, میں جو بات کرتا ہوں میں مفروضوں کی کم کرتا ہوں, حقیقت کی زبان جات کا. پچھلی تاریخ پہ ہم نے, آپ نہیں موجود تھے, ریکو ڈک کا کیس کا بتایا, ٹھیک ہے, ریکو ڈک 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا, ٹھیک ہے, کوئی دروازہ نہیں تھا اس کو کھولنے کا سوائے ایڈوائزری جورسڈکشن, ایک اسٹریچ جورسڈکشن آپ سمجھ لیں اس کو, وہاں استعمال کیا گیا. اس طرح کا کیس اب آپ پاکستان کی تاریخ سے شروع ہو جائیے, مولوی تمیز الدین سے شروع کریں, ڈوسو سے شروع کریں, کس سے شروع کریں, نصرت بھٹو کی بات کریں, اور یہ ظفر ہادی شاہ کی بات کریں. یہ انہوں نے تو, آپ کدھر ہیں, آپ تو ادھر باریکیوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے پورے
شخص کو کہہ دیا تم آئین سے جو کھلواڑ کرنا چاہو ہم آپ کو دے دیتے ہیں اختیار. یہ اختیار آپ بار بار آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو کیا ججوں نے نہیں حلف توڑا اپنا جب انہوں نے ایسے فیصلے کیے؟ آپ کھل کے بات کیجئے نا. یہ پاکستان کی تاریخ کو آپ کہیں نظر انداز کر دیں. ہمارے ایک بہت فلسفائی بحث میں پڑ جاتے ہیں. ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے, پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھیے پارلیمان کی قدر کرنا چاہیے. اگر کوئی قانون, یہ میری ذاتی رائے آپ سمجھ لیں, ہے تو آپ اس کو دکھائیے یہ لوگوں کا اس میں نقصان ہے, یہ آئین کے شک کے برعکس ہے. میرے دوست نے بار بار فرما رہے ہیں آپ پروسیجرل بات ہے تو کوئی کر نہیں رہا ہے. آپ لوگ اگر آپ میرٹ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ابھی تک اٹیک بھی نہیں سمجھ آئے کہ آپ کو پورا قانون پسند نہیں ہے, اس کی کوئی شکیں نہیں پسند ہیں, کوئی پروسیجرل میٹرز ہیں, کچھ میٹرز ہیں جیسے کہ جو آپ 14 دن میں فیصلے کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صدر, ٹھیک ہے, یہ موقف پہلے کہتے تھے کہ جی فلاں ڈاکٹرن ہے, کیس لگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کھل کے بات کیجئے نا, یا تو اوپر پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہتے تھے یہ ڈاکٹرن ہے, میں صاحب کا نام نہیں لوں گا, کیس ہی نہیں لگاؤ. یہ آئین کے مطابق ہے, یہ قانون کے مطابق ہے, یہ کیا حلف کے مطابق ہے. جب آپ یہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیں گے, پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں ہمارا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں, سروے کرتی ہیں, ہمارا نمبر کدھر ہے. ہم نمبر نیچے لے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو, اور فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے. مارشل لا ایک ڈکٹیٹرز ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے, وہ فرد واحد ہوتے ہیں, وہ اجتماعی سوچ والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا, آپس میں نہیں کروں گا. ہم آپس میں فیصلے کرنے والی بات ہیں. آپ کو کیا فکر پڑ رہی کہ ہم کیسے فیصلہ کریں آپس میں, ہم 1 کریں یا 3 کریں. آپ 5 کی بینچ سن لیں ایک آئینی مسئلے کو. ایک چیف جسٹس گزرے, انہوں نے کہا پہلے 5 سینئر چیف جسٹس ججز سن لیں آئینی مسائل کو. ٹھیک ہے, ان کا ایک طرز کار ہے. اگر وہی پارلیمان کر دے, اوہو گناہ ہو گیا. آپ کر سکتے ہیں, تو اگر وہ 5 کر سکتے ہیں, پھر وہ 2 بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ 3 بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جس مرضی جج کو بٹھاؤں وہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو دیکھیے یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, صدر نے یہ کہہ دیا, اخبار کی خطیں پڑھ لیں, یہ تو ہماری تاریخ ہے, اس کو بھی مد نظر رکھیے. اور پھر آپ ذرا دلائل دے دیں کہ یہ پارلیمان کو آپ نے ایک دم اس پہ اٹیک کر دیا کہ جی اس کو آپ امپیوٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی غلط بدنیتی سے کیا. آپ سے پہلے چودھری صاحب نے کہا یہ جی پرسن سپیسیفک ہے, مجھے اس میں پرسن کسی کا نام نہیں ذکر آ رہا ہے, نہ کسی کا تذکرہ ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی کل اس کا فائدہ اٹھا کے ہمارے سامنے آ جائیں کسی کیس میں. تو آپ ذرا اتنا نیرو ویژن نہ رکھیے, ذرا پورا براڈن ویژن کر لیں نا. اور ہمیں جو آئین اور قانون کی جو باتیں کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے, لوگوں کے فائدے کی بات ہے یا لوگوں کے نقصان کی. چیف جسٹس کے فائدے کو آپ چھوڑ دیجئے. This is not about the Chief Justice. I have got no love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A یا انصاف تک رسائی, یعنی وہ عام شہری کے لیے بالکل یہ پارلیمان نہیں کر سکتی. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, suggesting... sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. آپ کہہ رہے ہیں we can, ابھی تو آپ contradiction کر رہے ہیں. No, آپ نے پچھلے ججمنٹس کی بات ہے, میں جو آپ کو سبمٹ کر رہا ہوں وہ ایک میں صرف جی سر. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. The speaker is on.
My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Janani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Janani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of an appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3, because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what my argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, Section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184.3, and therefore perhaps on that very short ground is perhaps unconstitutional. Absolutely. And Your Worship, there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Counsel. I'm sorry. No, answer the question. Please. Learned Counsel, so on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Your Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that Your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if Your Lordship would say. आप मफरूज़ों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केसेस लगाने ही नहीं है. ठीक है, सुन लीजिए. आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सकती कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है. मगर ये जो कानून है, इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनज़र रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में. अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूज़े पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नज़रअंदाज करना चाहता हूँ,
تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح تو اگر آپ کہیں تو مگر وہ انگریزی میں کہاوت ہے سیفٹی ان نمبرز. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمیں بڑا اختلاف ہو جائیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم آپ نے جیسے لفظ استعمال کیا سیم پیج پہ ہوں, مگر یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. تو مفروضوں پہ نہ چلیے, آپ صرف بتائیے. اجاز صاحب بار بار آپ سے دو بنیادی سوال ان کے وہیں رہ گئے, کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے. ان سوالوں پہ اگر آپ فوکس کریں تو ذرا آپ لیے آسانی ہوگی. آپ انہیں لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میرا بار بار وہی جواب ہے, it has to follow the law and the constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ijaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, Entry 55 and 58. So direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through two ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. ابھی سوال آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, my What's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if your lordship would read 142 read with 191, so because there is a direct power to the Supreme Court to make rules. There is also a power to the Parliament to make law under 191. Relating to what? To the practice and procedure. It doesn't say so. Where is that? It is so practice and procedure is not enlargement of the power. 191 को एक दफा पढ़ लें. जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है. Rules of procedure. Subject to this Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are three different sources which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act passed by the Parliament which could regulate the practice and procedure. And any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure. And if not, if we were to read it 58, then again Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later. आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 read with 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे कानून साजी करें. सर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ. Again, there is a distinction between. Mr. Hassan, यहीं पे इसको supplement कर लीजिए question को, whether the word law used in Article 191 can be construed in a sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. See, ये आपने एक judgment में the Supreme Court has interpreted what does subject to the Constitution and the law mean. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. और जो subject to law and Constitution लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कोई restriction Supreme Court के कोई restriction Constitution में या कोई restriction existing law में ना हो
تو اس کے مطابق سپریم کورٹ اپنے رولز بنائے گا. If there is a restriction in the constitution or if there is a restriction in an existing law, اس کے contrary سپریم کورٹ رولز نہیں بنائے گا. لیکن رولز کون بنائے گا؟ سپریم کورٹ بنائے گا. اور ریسٹرکشن ایگزسٹنگ لا اور ایگزسٹنگ لا ادھر ڈیفائنڈ ہے 267. سر اس میں ایگزسٹنگ لا میں اگر ریسٹرکشن نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں ریسٹرکشن نہیں ہے, then the exclusive power to make administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, it does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I'm grateful for raising this question. In fact, I have made a list. چلے بڑی آگے. My lord, if I may submit. نہیں سبمٹ کریں, گھڑی کو بھی دیکھیے. جی. اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو بٹس اینڈ پیسز میں انٹرپریٹ کرنا ہے, then we may not be able to reach any conclusion. If we have to read as a whole, میں آپ کو بتاتا ہوں کانسٹیٹیوشن. دیکھیے یہ ججمنٹ آپ نے وہ دیکھی ہے جس میں یہ انٹرپریٹ ہوا ہے. جی میں نے یہ آپ کو ریپروڈیوس کی ہے. اچھا پہلی بات ایک چیز مجھے بتا دیں, آپ کیا اگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کرے وہ کر سکتی ہے؟ سر میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ سپریم کورٹ جو کرے وہ کر سکتی ہے. اچھا رک جائیے, رک جائیے, نہیں رک جائیے, میں نہیں اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمارا انریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جس قسم کے پریسیڈنٹس ولایت میں بنتے ہیں, کامن لا جس کو ہم کہتے ہیں, ہمارے اس میں آئین میں اندراج ہو گیا ہے. جیسے لفظ آ گیا نا, ڈیفینڈ, پروٹیکٹ the Constitution, preserve the Constitution. تو جب یہ عدالت, اور میں خود اعتراف کرتا ہوں, اور جب تک آپ اعتراف نہیں کریں صلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ آیا کوئی شخص آیا, جی ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے, آئین کو آپ روند لیں, آپ آئین کو بدل لیں. تو یہ اگر ہم اس پہ چلیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہر بینچ جب اس وقت میں فیصلہ کرے گی وہی لاگو ہوگا. آئین کا تو کوئی اہمیت رہی نہیں. پھر تو ججمنٹ لا پہ ہم چلیں گے. آئین کو ایک طرف رکھ دیں, کیونکہ آج سپریم کورٹ کا موڈ یہ ہے کہ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ صحیح ہے اور 4 ججز جو سندھ ہائی کورٹ کا ان کا غلط ہے. پھر موڈ ہوا کہ جی 200 کیس میں ویلیڈیشن اور مارشل لا تو صحیح ہے. پھر جیلانی کیس میں نہیں آج صحیح نہیں ہے, نہیں پھر صحیح ہو گیا, اور پھر نہیں صحیح ہو گیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے, آپ کیوں نہیں آپ ہمت پکڑتے ہیں اور کہیں سپریم کورٹ غلط تھی, کیونکہ آئین کے برعکس یا کہیے, ہمت کیجئے اور کہیے نہیں بالکل, یا آپ کہیے ہم جنگل کے بادشاہ انڈا دیں یا بچہ دیں. کیونکہ آپ, مجھے لگ رہا ہے آپ آخری بات کر رہے ہیں, نہ آپ پہلی کشتی میں جانا چاہتے ہیں, نہ دوسری کشتی میں جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آخری بات کر دوں جو مجھے زیب نہیں دیتی, کیونکہ میں نے ایسا حلف اٹھایا نہیں ہے. سر آپ نے حلف اٹھایا ہے پریزرو کا. پریزرو کا انگلش کا کامن مطلب کیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن, اگر آپ ورڈز پہ جاتے ہیں اور آپ اسٹارے ڈیسائسز میں نہیں جاتے تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کا ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. پریزرو مینز یو ہیو ٹو پریزرو اٹ, ڈیفینڈ اٹ, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ این اٹیک. اور کتنا وقت آپ لے رہے ہیں ابھی آپ بتائیں. سر اب میں کوسچن میرے مین سر اگر مائنڈ وہ بہت سارے ان کے کوسچنز تھے. کمنگ بیک ٹو مائی لارڈ جسٹس اعجاز الحسن's کوسچن, یہ جو انٹرپریٹیشن ہے 191 کی, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in the law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا نا سر. جو 191 کی پاز ہیں they are directly coming, جو منصور شاہ صاحب نے بھی کوشچن کیا تھا, they are coming directly from the constitution. So وہ constitutional power ہے. The question also arises, can the constitutional rule making power can be stultified by a sub-constitutional legislation? They cannot be. Because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. یہ تو آپ دہرا رہے ہیں اپنی بات, کوئی نئے دلائل دیجیے نا. میں اگلی بات کے اوپر سر ایک میں صرف بات کر لوں جو جواب جو
تھا وہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن اسی کنٹینیوشن میں سوال دیکھیں نا, آپ یہ 191 کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جو اس کی اوپننگ ورڈز ہیں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, جو میں سمجھا as far as I am concerned, اس میں تو شاید یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنا سکتی ہے اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے, لیکن دیٹ مسٹ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. لا اور کانسٹیٹیوشن دونوں پارلیمنٹ بناتی ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ان اختیار کے تحت, اس لا کے تحت جو بھی رولز بنیں گے, ہم اس رول سے, اس لا سے ہٹ کے باہر نہیں جا سکتے. کیا اس کا یہ مطلب نہیں؟ یہی کوشچنز تو آپ لوگوں نے ریزالو کرنے ہیں. اف دا میجورٹی ول تو پھر کرنے تو پھر آپ بیٹھ جائیے, ہم کر لیں گے. میں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف رکھیے. پھر آپ میری بات کو سنیں. the question is this, what I am saying is that 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. 191 میں صرف نہیں, مگر آپ بات ہی نہیں سمجھے. اگر آپ اس کی اوپننگ ورڈ دیکھ لیں, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, مائی لا, ذرا سن لیجیے نا. جیسے جمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ اینڈ لا لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ صرف لکھتے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ. یہ لا جو دو لفظ ہیں, اس کو ہم کیسے اس کی تشریح کریں, یہ سوال ہے. سر اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ جس وقت یہ رولز بنے تھے, اگر کوئی لا موجود ہوتا, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, رولز کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی میں آئین, سر جس وقت آپ نے سپریم کورٹ رولز بنائے تھے, اس وقت اگر کوئی لا موجود ہوتا تو اس کی آپ فالو کرتے. آپ کا کہنا یہ کہ جب آئین بن رہا تھا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. سر the question is this, جس وقت آئین بن رہا تھا, آپ یہ بتائیں کہ سبجیکٹ ٹو کا کیا مطلب ہے؟ is that an enabling power? does it give competence, or is that a limitation? does that restrict the power? Because the one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from, whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where دیکھیے حسن صاحب, آپ جواب دیتے نہیں ہیں, آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. سر میں اپنی بات تو مکمل کر دوں تاکہ آپ سبجیکٹ کا میننگ بتا دینا جی. ہاؤ شوڈ وی ریڈ؟ آپ سے سوال ایک ہوا نا, سبجیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ریسٹرکشن ہے تو رولز اس کو فالو کریں. یہی پوچھ رہے ہیں یا نہیں, جواب بھی دیتے. کوئی بھی نہیں ہے حسن صاحب, یہ ریسٹرکشن کی کیا بات ہے؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں. ایک منٹ, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ریسٹرکشن کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. اگر کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق سپریم کورٹ رول بنا سکتا ہے. اب یہ لا آ گیا, اس میں بھی اگر ہم کچھ چاہیں تو ہم رول بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لا کے اندر کوئی چیزیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رول بنانے کی ضرورت ہے. سن لیجئے, کوئی بھی سیکشن ایسا ہے, اس کے لیے بھی ہم رول بنانا چاہیں تو ود ان دی پریمس آف دیٹ لا, Supreme Court may revise the rules because subject to constitution and law. بات سمجھ آئی آپ کی؟ سر اب کوشچن ایک ارائز یہ ہوتا ہے, تو یہ ریسٹرکشن اور انلارجمنٹ کا ایشو نہیں ہے یہ. دس از دی کوشچن آف انٹرپریٹیشن. ایبسلیوٹلی سبجیکٹ ٹو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. There are so many words used in the law. Subject to law, subject to constitution, notwithstanding anything contained in the constitution, non-obstanding clause. تو یہ جو ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, بیکاز سپریم کورٹ از دی کریچر آف کانسٹیٹیوشن. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. سر سپریم کورٹ از ناٹ دی کریشن آف کانسٹیٹیوشن. کیا مطلب؟ آپ کے سپریم کورٹ کہاں سے بنا ہے؟ جی نہیں, دیٹ از رائٹ. سپریم کورٹ ہیز بین کریٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. دیٹس کریکٹ. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, جو بھی لا ہوگا, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہو, لا میں موجود ہو, ہم اس کے مطابق رول بنا سکتے ہیں. بالکل چلیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو اس لا کے بعد بھی ہم رول اپنے امینڈ کر سکتے ہیں. سر کوشچن یہ ہے, اگر کوئی کوشچن ایسا ہے آپ بنا سکتے ہیں, بٹ کیا رائٹ آف اپیل ہے, رائٹ آف اپیل ہے, اس کے لیے ہم اپنے رول میں کر سکتے ہیں کہ اس اپیل کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے.
राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, that is for your lordships to decide. What my submission is, phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means if there is a restriction in the constitution, absolutely, you cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But kaun sa law which exists for the reason कि subsequent legislation के लिए relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 जो specific authorization नहीं है सारी constitution में. That is the precise question, your lordship. नहीं मिस्टर हसन, आप हर चीज पे precise question वो कह देते हैं, अपना तो आपका जवाब ही कोई नहीं. जवाब तो whoever says whatever to you, you agree with that. अच्छा नहीं, आप देखें, सवाल आपसे ये है जो I'm just adding to what Justice Ijazat just said. 191 की बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन का सवाल है हमारे सामने. एक ये सवाल इस तरह भी पढ़ा जा सकता है 191 को, and that's what we want you to assist us with, you see. Whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure. And once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be a law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? ये पहला सवाल आपसे पूछेगा, जवाब प्लीज दे दें कि आप ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के लिए लॉ बना सकते हैं, वरना उस लॉ का क्या मतलब है 50 आर्टिकल 191 में? रिडंडेंट हो गया वो लॉ का वर्ड. मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं सर. अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ेंगे, तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है. ओके चलिए ठीक है, आपका जवाब आ गया. अब जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा. आई एम ग्रेटफुल फॉर. मैं आस्क यू अ क्वेश्चन. मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चंस ही आंसर कर रहा हूं. इसी तरह होता है, डोंट वरी. आर्टिकल 191 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट make a law in exercise of Article 191 repealing the Supreme Court rules 1988. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं. अब अगर आप हर दफा ये सर उसमें इबहाम है ना, दैट इज, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है. जब छोड़ दीजिए फिर हम नहीं है, आप बैठिए फिर हम कर लेंगे हम इंटरप्रेट. आपका क्या फायदा. शुक्रिया. सर मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट है. चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछ रहे हैं. I have some questions for you, so stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules 1980. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed? How is that to be addressed?
if your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is Section 2 of the Act. In Section 8, they have provided a overriding clause, which effectively is an implied repeal. But we say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, and there is a conflict, and here is the conflict, I'm giving you one example of it, how will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the... Now, if I may, in light of this very interesting debate or discussion that has been going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका Article 177 पढ़ेंगे. है आपके पास किताब? जी 56 का Constitution. Original jurisdiction का rule making का. नहीं, 1956 Constitution के third schedule में rule making power थी Supreme Court की. 56 Constitution दें जी. अगर मैं in the meantime मैं आपको पढ़ देता हूँ. ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting. And my question to you is whether the language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule-making power is with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177 before them. They could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to disappear. Because the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the Parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The Parliament cannot. That is the answer. You see, in Baz Mohammed Kakar, this court has very specifically held that because these rules have been framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakar's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be last. अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए. मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर लीजिए खत्म. हाँ. Sir, अमीनुद्दीन साहब का question is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no.
if the law would have existed. Because this is an exercise which has been done. So perhaps one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional framework or not. That's a very important question which we are missing out. Because here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the Parliament legislates, which is, as per your contention, in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely no. So the same, so the enabling aspect of it, the fundamental point that I like your brevity. I said I like your brevity. Leonard Counsel. You say yes, no, which we really appreciate. Leonard Counsel. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, if you want to say something more. Leonard Counsel. Your Lordship would allow me, I have submitted, I am still answering the question, my Lord. Leonard Counsel. What can I do? I like your brevity. Leonard Counsel, this is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully submit, in fact, I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question again, you're doing this. I would respectfully say, answer the question. This is not an unelected court because भाई आप जवाब दे देना कहीं दुनिया में होता है which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जांपल. जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. चलिए फिर आप दे दीजिएगा, जवाब दे दें. मतलब माय नेक्स्ट पॉइंट हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए, क्या आपके कहने का मतलब जो मैं समझाऊं, आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू मेक लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन ओके, इफ नॉट बता दें क्या ऐसा. Let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also, and this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं. Opening words हैं, the rules must be subject to law and the constitution. Constitution and the law, but who will make rules ताबे हैं कानून के, और कानून 142 में बताया गया है पार्लियामेंट का काम है to make law.
میں نے شروع میں ایک آرگیومنٹ دیکھیے آپ ذرا آپ بات کی دیکھیں وہی بات بنیادی بات وہیں ٹھہرتی ہے. آپ ذرا سن رہے تو لینا وہ جو اعجاز صاحب کا سوال تھا. دیکھیے اگر یہ قانون میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ غیر آئینی ہیں تو ان کو تو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. مگر اعجاز صاحب کا سوال اپنی جگہ ہے. وہ آپ سوال وہ تو آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا کہ وہ بنا سکتے ہیں یا رولز یا نہیں. وہ آپ ہاں یا نہ جواب دے دیتے ہیں ہمیں اور چلیں پھر اگر یہی جواب ہے تو ہم سن لیں گے. سر میں نے جواب تو دیا تھا اس کا. آپ کہہ دیتے ہیں نہ ہاں بس. سر میں نے تو لا سے سائٹ کیا ہوا ہے. ہم آپ کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں بہتر چیزیں. میں نے تو جواب دیا ہوا ہے جناب کو. نہیں پھر اگر نہیں ہے تو پھر وقت ضائع نہ کریں نا, کسی اور کو موقع دے دیں نا. میں نے سر جواب دیا ہوا ہے کہ وہ نہیں چھوڑیے نا. پھر آپ روسٹر میں اگر آپ کو کوئی وہی باتیں اگر ہم سے اگری یا ڈس ایگری کریں گے اور بتا دیتا ہوں سر. ذرا جلدی کر لیں پلیز. سر دس لا affects brevity is the soul of wit. Absolutely, sir. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance between the three pillars. Please, اب یہ بات کتنی دفعہ کر چکے ہیں trichotomy of powers کی. Sir, نہیں, that's a different point. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, جو پرانا concept تھا Chief Justice is first among the equals, has gone away because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You're just waffling. You're not articulating any contention. This is what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. What's so profound here? Uske Constitution ke consequences hai na. Mr. Hassan, we will not permit this. ہر چیز کا ایک سر meaning ہے نا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بات آ جائے گی نا کہ سپریم کورٹ کے جو فنکشنز ہیں, سپریم کورٹ کے آفس کو آپ اس طریقے سے تھرو سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن نہیں کر سکتے. ہے نا کوئی اور مزید بات کر لیں نا, مزید کوئی پوائنٹ کر لیں, وہی آپ بات 6 دفعہ کریں گے. سر کانسٹیٹیوشن آف دا بینچز جو میں نے کیس لا از دا سول پریروگیٹو آف دی آنریبل چیف جسٹس, اور اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جو ایک اٹس اے بیسک پرنسپل آف کانسٹیٹیوشن سسٹم, میں نے کیس لا آپ کو دے دیا ہے. اینڈ مائی لاسٹ پوائنٹ جو اپیل کے اندر میں نے آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اپیل 185 کے اندر دیکھیں اس پہ آپ نے بالکل بات نہیں کی, اور منصور صاحب نے یہ بات کی تھی. اس قانون میں 2 چیزیں ہیں. نام تو اس کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, مگر ایک سبسٹینٹیو رائٹ بھی کریٹ کر رہی ہے, رائٹ آف اپیل. وہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اس کا نام شاید ہو سکتا تھا ذرا کچھ اور, مگر یہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کو نہیں کر رہی ہے, ایک سبسٹینٹیو رائٹ بھی کریٹ کر رہی ہے. ادھر اس پہ آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں؟ جی سر, اس میں پھر 185 پڑھ لیجیے. ہم نہیں پڑھیں گے, اپنی رائے دیجیے نا. نہیں حسن صاحب, اس میں اس کے لیے اگر آپ انٹری 58 ایک سیکنڈ پڑھیں گے. جی سر, انٹری 58 سر, اس میں ایک سوال ہے آپ سے, اگر آپ جواب دیں. انٹری 58 ذرا پڑھیے گا تو پھر سوال. Which under the Constitution are within the legislative competence of Majlis al-Shura or relate to the Federation. 55, sorry. 55, 55 are jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں, کیا معنی ہے اس کے؟ انلارجمنٹ ہے یا یہ سب وہ ہے ریٹریکشن ہے؟ اور خاص طور پہ جو ٹو دی ایکسٹینٹ بائی دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن, ان کے کیا معنی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھ سوال تو یہ ہے نا کہ اس میں یہ دیکھیں محسن حسن, سوال یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طریقے سے ہو سکتی ہے جس طرح یہ کی گئی ہے, اور اس کے جو یہاں پہ رپورٹ مانگی گئی تھی کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے, وہ رپورٹ آئی ہے ابھی تک؟ وہ رپورٹ ہی نہیں آئی ابھی تک. سر دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. میرا اس میں میں نے تو آرگیو کیا ہے, وہ آپ کہیں میں نے نہیں آرگیو کیا. انٹری 55 کا ذرا معنی بتا دیں. How you understand entry 55?
Sir, this relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize specially करेगा तो वो चीज़ आएगी. तो by हो गया ना, under the Constitution का क्या मतलब? Sir, which is by or under means कि are you saying there are interchangeable words and under doesn't add anything? Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. You give it the, you just agreeing, disagreeing. My lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your lordship would deduce through an interpretation. Are they interchangeable terms? Included in that. Because by the Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement, the but word... But it relates to... तो देना पहले सवाल. Sir, देखिए आपसे पूछा है ना, by और under क्या under by the Parliament है, by the act of the Parliament है, under the Constitution. Under the Constitution से क्या मानी, कोई reference देना. Under the Constitution which is provided, and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, you're not, be a power to make Hassan legislation. Sahab, you're not adding anything useful. Sir, मैं बस conclude. फिर आप इसको conclude ही एक चीज सिर्फ बता दें. Enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and Absolutely. It is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So anything which maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or can you cite an example? Cite an example. Learned counsel. ये appeal जो है, ये appeal किस jurisdiction और power की रेमेडी है? Sorry? किस power और jurisdiction की रेमेडी है? The appeal 184(3) की है. That power already exists. Sir, and it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist with utmost respect. Senate Council जो my lord ने सवाल पूछा वो सवाल के ऊपर again देखिए question ये है कि if your lordships are to read into the constitution then that's a different question. The question is 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If